वो جی جو نا وہ جو کہتے ہیں جی کہ آپ وہ پزل کے طور پر جب دیکھتے ہیں تو اس کو جب لا کے ہوں، پڑھتے ہیں تو آپ کو نظر آ جاتی ہے. بالکل جی مطلب آپ نے جو میرے ذہن میں آیا تھا یہ کہ بھئی اگر میں نفس نہیں ہوں، میں نفس پر خود ہی اپنے ارادے سے اس کو بناتا ہوں، اس کے اندر سب چیز کرتا ہوں، تو پھر میں کیا ہوں. تو میرے ذہن میں آ گیا تھا. یعنی آپ نے جو سورہ ہوں، دہس کی آیت سے لے کے کیا نا، جی تو وہ جی بالکل کلیئر ہو گیا کہ سورہ جی دہر میں کہا ہے کہ بھئی دہر میں آپ موجود تھے کسی وقت میں. وہ لفظ ہوں، لمحہ کیا ہے وہ تو بڑے اچھی ہے. لیکن ایک سوال میرا اس میں ہے، شاید وہ آپ کی اگلی کلاس میں جائے گا، شاید ہو جائے. میرا یہ ہے کہ ہوں. اگر وہ نہیں ہے تو پھر کیا میں جو ہوں، میرا جو اینڈ ہوگا وہی ہوگا کہ میں جا کے مبدا اور ماد کے ساتھ جا کے مل جاؤں گا انفینٹی کے ساتھ. ہاں، بنیادی طور سے تو آپ کا جو آخرت کا جو حساب کتاب ہے نا وہ نفس کے حوالے سے ہے. اچھا اچھا. یعنی کہ نفس اپنی کتاب پڑھ. تو ہاں اس والی جگہ تک تو پہنچنے والے لوگ بہت ہی کم ہیں نا. ان کا بھی ذکر ہے جی قرآن میں، یعنی کہ جی ان جی لوگوں کے حوالے سے بھی کہ جو، یا نہج البلاغہ بھی جیسے میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے بتایا تھا کہ جی. ہاں یعنی وہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں لیکن وہ بہت ہی زیادہ قلت میں ہیں. اور یعنی وہ مخلصین کا جن پر ٹائٹل صادق آتا ہے تو جی وہ سر. بے انتہا کم ہے. اور اس کے بارے میں ہی وہ سورہ واقعہ میں بھی ہے کہ والسابقون السابقون ہاں اولئک المقربون وثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. کہ وہ جو اللہ کے منتخب بندے جو تھے وہ گزر گئے، وہی مینلی تھے، بعد میں تو بہت ہی نل ہیں. قلیل من الآخرین جو اس مقام پر آتے ہیں. اور یہ چیز دکھتی بھی ہے. مطلب ہے کہ ہاں. اگر آپ ایک بالکل آنےسٹی کے ساتھ جائزہ لیں تمام چیزوں کا تو یہ دکھتا بھی ہے. یعنی ہم بہرحال وہی بات ہے کہ ہم بہرحال یعنی کہ علماء کے حوالے سے یا جو بھی ہمارے فضلاء ہیں، یعنی ہر معاشرہ جن جن علماء کو بھی یولوجائز کرتا ہے ان کو بہت زیادہ تعریف کرتا ہے. لیکن اگر آپ اس چیز کو کمپیئر کریں ان چیزوں سے کہ جو انبیاء یا ائمہ کے پاس ہیں تو وہ تو بہت زیادہ فرق ہے. ہاں سر وہ تو بہت بہت زیادہ فرق، فرق ہے. بہت بہت فرق زیادہ ہے، فرق بہت فرق ہے. ہے. بہت فرق ہے. کہ اور شاید یعنی کہ جو معصوم کے جو چیزیں ہیں نا، یعنی کہ جو ان کا رویہ، طریقہ، اپروچ، یعنی ایون وہ تو بعد کے دور کے علماء ایون اس اپروچ کو نہیں اپنا پاتے کہ ان میں اتنا ظرف ہی نہیں پیدا ہو پاتا، اتنی ظرفیت ہی نہیں پیدا ہو پاتی، اتنی کوالٹی ہی نہیں بلڈ ہو پاتی کہ اس اپروچ پر اپنے آپ کو رکھ سکیں. اور ہم جیسے لوگ تو خیر بہت ہی دور ہیں. یعنی جو بڑے ایلیٹ ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم سب اس مسئلے میں ڈس آنےسٹ ہیں کہ ہر ایک جو ہے نا وہ اپنے اپنے اس نے جس کو لیڈر بنایا ہوا ہے تو ان کی تعریف میں سب زمین آسمان کے خلابے ملا رہے ہوتے ہیں. ایمانداری کے ساتھ اینالائز تو کوئی بھی نہیں کرتا. تو بہرحال اس میں شک نہیں ہے کہ وہ لیکن سر ایک ایک چیز جی کلیئر ہو گئی ہے کہ بھئی آپ انسان اپنے حساب سے یا میں اپنے حساب سے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو ہر جگہ جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ کا توفیق ہے، اس کا رحم ہے، بالکل اس کی رحمت ہے بالکل جو بالکل بندہ کھڑا ہوا بالکل ہے. ادروائز تو بالکل. اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی ہاں اللہ. بالکل. یہ تو بہت ہی زبردست آیت ہے کہ جی بھئی پورا مطلب کوئی انسان ہے ہی کچھ نہیں ہے اس کے پاس. جی بالکل بالکل کوئی شک نہیں. یہ بہت بڑی ہے. اور اسی چیز کو جو ہے نا وہ دوسری جگہ بھی سمجھایا گیا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کہ جو بھی حیات اور قیام ہے وہ خدا ہی سے ہے اور خدا کا ہی ہے. یعنی کوئی ایسی بیوقوفی کا شکار نہ ہو جائے کہ زندگی کو یا زندگی کے قائم رہنے کو اپنی طرف یا کسی اور کی طرف، لوگوں کی طرف ایٹریبیوٹ کرنا شروع کر دے. اور یہی وہ چیز ہے نا کہ جو مطلب معصوم کی زندگی میں چھلکتی ہے، یہی والی چیز. صحیح ہے. لیکن باقی لوگ اس جگہ پہ نہیں آ پاتے. بہت بہت ٹف ہے. مطلب اگر آپ کہیں تو دو چار لوگ ہی آپ کو پوری اتنی ہسٹری میں ایسے ملیں گے کہ جو اس
جگہ پر یعنی اس مضبوطی کے ساتھ اس توحید پر قائم ہو، ورنہ بس نہیں۔ شاید یہ ہے کہ ہمیں جتنا معصوم کی صحیح سے معرفت بھی نہیں ہے. ہوں، ظاہر ہے، ہم ظاہر ہم ہے، ظاہر ہے۔ معصوم کو بھی بہت صحیح سے نہیں وہ سمجھے. تو وہ تو ہر وہ تو ہم نے اس بات کو تو بارہا دہرایا ہے نا کہ ہاں جی معصوم کو تو ہم اپنے لیول پہ لا کے سوچتے ہیں نا، یعنی ہماری ساری بحث بہت زیادہ اسی پر ہی ہوتی رہی ہے نا۔ ابھی جیسے حضرت یونس کے مسئلے میں بھی ہم اسی پر ہی بات کر رہے تھے جی نا جی کہ وہ جی جی جی. ہم اسی طریقے سے بہیو کرتے ہیں کہ جیسے ہم غصہ ہو گیا چلو جاؤ تم بھاڑ میں، تم بڑے برے لوگ ہیں، حضرت یونس بھی یہی کام کر رہے تھے تو اچھا سر، ایک چیز لیکن اور میرے ذہن میں ہے، اب شاید آپ کہہ نہیں گئے، وہ میں سورہ اس میں پڑھ رہا تھا، شاید طٰہٰ میں تھا، کہ وہ جب حضرت موسیٰ طور پر گئے تو اللہ نے کہا کہ میں نے جو ہے، تو ہم نے جو ہے تمہاری قوم کو فتنے میں ڈال دیا ہوں، سامری کے ذریعے. ہوں، ٹھیک ہے. جی، اور شاید اس کا آپ نے مجھے اس نے یہ کہا تھا کہ یہ تھا کہ بھئی قوم کو اتنی ساری چیز مل گئی تو اب قوم کو امتحان میں ڈالنا تھا کہ کون کامیاب ہوں، ہوتا کیا نہیں ہوتا. ہوں، تو کیا رسول اللہ کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی اس طرح ہوں۔ سے نہیں تھا کہ انہوں نے کہا یہ تو اتنی یہی محنت کر میرا لی. خیال ہے، اس پر بات کر چکے ہیں، میں نے یہ بات ہاں کہی تھی آپ کہ نے کیا ہوا اس پر. میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ سب امتحان ہے، امتحان ہے، ڈیفالٹ تھا. یعنی اہل بیت کا پیچھے ہٹ جانا یا اہل بیت کے حقوق کو نہ ملنا اور باقی لوگوں کا اس طریقے سے قابض ہونا، یہ سب کا سب ٹیسٹ ہے۔ جی. اور امام الناس کا تھا ٹیسٹ، مطلب ہاں، جو یعنی کہ جنہوں نے اپنے اس آپ کو امت کا اس امت کا امت کا ٹیسٹ. ٹیسٹ ہے جی، کہ جی ہاں اب جو ہے کیونکہ اب اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ پھر کسی پیغمبر کو نہیں آنا ہے، یعنی آپ کہہ لیں اسی امت کو خیر امت بننا ہے ہاں ٹھیک ہے. اور لوگوں پر گواہ بننا ہے، تو ظاہر ہے ٹیسٹ ہے، جیسے حضرت موسیٰ کے بعد بھی جی کہ یہ نہیں ہے کہ جناب ٹھیک ہے اب آپ کو فیور ہے تو آپ خالی فیور پہ ہی چلتے رہو، اپنا کیلیبر بھی تو شو کرو، اپنا معیار بھی تو دکھاؤ تم کیا ہو۔ تو یہ ٹھیک ہے، آپ جب مظلوم تھے تو ہم نے آپ کی مدد کر دی، آپ کو اس مصیبت سے نجات دلا دی، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ اب خدا جو ہے ہر وقت دھکا ہی دیتا رہے گا۔ اور یہ بات حضرت موسیٰ نے بتا بھی دی تھی ان لوگوں کو کہ جی. ایک وقت آئے گا کہ جب خدا تمہارے دشمن کو ختم کر دے گا، ہلاک کر دے گا، لیکن پھر تمہیں دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ تم کیا کرتے اور شاید. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ سورۃ الأعراف میں ہی ہے۔ جی ایک ہینڈ ریز ہے، پلیز جی سوال کرنا چاہتے ہیں تو پھر السلام علیکم سر۔ سلام۔ سر میں آپ کے پیچھے اکثر سن رہی ہوں، ساتھ ساتھ تو وہ اس لحاظ سے تھا ایک کہ اگر کسی شخص کو خواب میں اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے کسی کو بھی کوئی بشارت وغیرہ کوئی ملتی ہے تو کیا سر اس کی کیا پاسبلٹی ہے کہ اور پھر وہ دیکھے کہ اپنی زندگی اسی کی طرف چل پڑی ہے، مطلب اس کو یہ فیل ہو کہ اس کی لائف چینج ہو رہی ہے، تو سر اس میں کیا پاسبلٹی ہے کہ واقعی ہی یہ وہ تو جو ہے پیورلی آپ پر ہے، مطلب اس بندے پر ہے، کیونکہ ٹھیک اس کا فیصلہ تو وہ انسان ہی کرے گا، اور اس سے ریلیٹڈ مطلب جتنی نشانیاں ہیں یا اور جو کنیکٹڈ چیزیں ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک صحیح ہے ہے نا، یعنی اس کا جی۔ پتہ ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی کہے جی مجھے الہام ہوا، ہوں یا کوئی کہے کہ مجھے بشارت ملی یا میں نے خواب میں یہ چیز دیکھی، تو ہوں وہ اس کا اور عالم غیب کے کنیکشن کا معاملہ ہے۔ ٹھیک۔ ٹھیک، اس کے اندر ہوں رائے صرف وہی دے سکتا ہے جو روحانی اعتبار سے آپ کا استاد یا گائیڈ ہو باقاعدہ، اچھا، صحیح، کیونکہ ٹھیک وہ ہے۔ ایسے لوگوں کو پھر نفوس کے احوال کا پتہ ہوتا ہے، شاگردوں کے احوال کا پتہ ہوتا ہے، اچھا اچھا، چلیے چلیے لیکن ٹھیک ہے، کوئی بھی صحیح۔ آؤٹ سائڈر جو ہے نا وہ آپ کو براڈ گائیڈ لائنس تو دے سکتا ہے، ہوں لیکن اسپیسیفک آنسر نہیں دے سکتا اسپیسیفکلی، یا آپ کو پتہ ہے، ہوں ٹھیک ہے، اس کی حقانیت کے بارے میں، یا اگر کوئی ایسا ہے جیسے مرزا علی قاضی اور اس قسم کے لوگوں کے بارے میں ہے، چند عرفا کے بارے میں سننے کو ملتا ہے کہ وہ اس طریقے کی گائیڈ لائنس پرووائڈ کرتے تھے اوکے، اپنے ٹھیک ہے سر۔ شاگردوں کو، اچھا اچھا، تو صحیح، یا ٹھیک ہے، تو وہ ہے جی، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، تھینک یو سو لیکن مچ۔ اس کا پتہ آپ کو خود چلے گا۔ ہاں خود چلتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، تھینک یو۔
جی کسی پلیز اور نے بھی شیئرنگ، ہینڈ ریز کیا تھا. شیئرنگ ٹرن آن کر میں دیجیے. میں میں کر دیتا ہوں، سوری. جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو ہم نے پچھلی دفعہ باقاعدہ گفتگو شروع کی تھی آیات قرآنی کی روشنی میں، تو اس میں ایک چیز تو بہرحال بڑی واضح ہے کہ رسول خدا کی حیات طیبہ کا ذکر باقاعدہ قرآن میں نہیں ہے. یعنی جیسا ہم دیگر انبیاء کا پڑھتے ہیں، حضرت نوح، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور ان کی پیدائش، اور پھر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات ہیں سب ہیں. رسول خدا کے لیے ایسی چیز نہیں ہے کوئی بھی. یعنی جس طریقے سے ہم سیرت کی کتابیں لکھتے اور پڑھتے ہیں، ایسی کوئی سیرت حضور کی خود ان کی اپنی کتاب میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا یہ بات؟ جی اس سر. میں کسی کو اختلاف تو نہیں ہے؟ جی یہ میرا جملہ غلط تو نہیں ہے یہ؟ نہیں نہیں سر، سر. ہم؟ نہیں ملتا ایسا، صحیح. ٹھیک ہے. نہیں صحیح. ملتا ایسا رسول ہاں کے بارے یعنی میں. کوئی باقاعدہ کوئی سیرت نہیں ہے. یعنی کوئی حتیٰ سیرت. یہ کہ جو چیزیں بیان ہو سکتی تھیں، جیسے رسول کی پیدائش کا حال بیان ہو سکتا تھا، رسول کی ابتدائی زندگی بیان ہو سکتی تھی، کیونکہ قرآن ریویل ہونا شروع ہوا ہے، نازل ہونا شروع ہوا ہے آپ کی 40 سال کی زندگی گزرنے کے بعد. تو اس 40 سال کے واقعات بیان ہو سکتے تھے لیکن نہیں ہیں. ٹھیک. اور اس میں اسی لیے پھر آپ دیکھیں کہ سیرت نبوی از قرآن والا جو ٹاپک ہے نا، وہ آپ کو کتابوں میں بہت کم ملے گا. جی عامر بھائی ایسا ہے؟ صحیح جی سر، بالکل صحیح کہہ رہا ہے نا؟ اس ہے. جی لیے کہ قرآن سے وہ والی، کیونکہ وہ جو ہماری سیرت کی دلچسپی ہوتی ہے واقعات والی، وہ سیرت قرآن میں موجود نہیں ہے. اور جو یعنی اگر کچھ واقعات کو، جو غزوات ہیں، ان کو قرآن نے ایڈریس کیا بھی ہے یا ان کا ذکر بھی آیا ہے تو بہت ہی انکنونشنل وے میں آیا ہے، جس کو ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ بدر کا، احد کا جو 4 غزوات کے بارے میں بیان ہے، بدر، احد، احزاب اور حنین، تو ان کے بارے میں کس طریقے سے قرآن نے بات کی ہے. وہ بالکل ہی ہمارے لیے ان انٹرسٹنگ ہے وہ سارا ٹاپک جو قرآن کے روح سے بیان ہوا ہے. صحیح. تو بہرحال اسی اعتبار سے میں نے جو ترتیب بنائی، یعنی آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، تو اس میں 3 4 چیزیں میں نے رکھی ہیں انشاءاللہ حضور کے حوالے سے، کہ جب ہم ڈسکس کریں گے تو ہم اس میں پہلا جو پارٹ ہے ہمارا، یعنی سیرت نبوی در قرآن کا جو پارٹ 1 ہے، جس کا ایک پہلا عنوان میں نے آپ کے سامنے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا، کہ وہ پہلا چیپٹر کون سا ہے کہ حضور کے بارے میں پچھلے انبیاء کے بیانات یا پچھلے انبیاء کے ریفرنسز سے حضور کا ذکر جو قرآن نے نقل کیا ہے. تو اس میں نے آپ کے سامنے ٹاپک نمبر 1 ڈسکس کیا تھا کہ پیغمبر اکرم کی آمد کے لیے جو دعا ہے، یعنی جو کہا جاتا ہے کہ آپ دعائے ابراہیم و اسماعیل کا ثمر ہیں، تو وہ دعا باقاعدہ قرآن نے نقل کی ہے. اور اس دعا کی قبولیت کا ثبوت کیا ہے؟ جی جی سر، اس میں حضرت یعنی کیا ثبوت ہے کہ وہ دعا جو تھی ابراہیم اور اسماعیل کی، وہ خدا نے قبول کی؟ حرف بہ حضرت حرف قبول کی. وہی اس حرفہ. لیے کہ انہوں نے جو دعا مانگی تھی، جب خدا نے فرمایا کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تو اس رسول کی جو کیریکٹرسٹکس بیان کی وہ وہی 3 باتیں تھیں. صحیح. اور جو ہم نے دیکھا کہ اس کی ترتیب وہ ہو گئی تھی تھوڑی، یعنی تھرڈ سیکنڈ پہ آ گیا اور سیکنڈ تھرڈ پہ چلا گیا، اور اس کا ریزن بھی ہم نے ڈسکس کیا جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ دعائیں مقبول ہے. اور لیکن کتنے عرصے میں قبول ہوتی ہے؟ 2500 سال میں.
اچھا، اب اس کے بعد حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کو ہم نے دیکھ لیا. اب اس کے بعد جو قرآن نے بیان کیا سورۃ الآراف کے اندر ہے، یہ 155. اسکرین نظر آ رہی ہے نا؟ آ جی رہی ہے. اسکرین ویزیبل، آیت ویزیبل ہے نا؟ جی آ رہی ہے. یہ اس وقت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ تشریف لے گئے دوسری مرتبہ. وہاں پر رب ارینی والا معاملہ درپیش ہوا. توریت کی الواح مل گئیں، ٹیبلٹس، پتھر کی تختیاں وہ مل گئیں. پھر اس کے بعد آپ واپس آئے، دیکھا قوم گوسالہ پرستی میں مشغول ہو گئی، اس مسئلے کو حل کیا. اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ اور اپنی قوم میں سے 70 افراد کو چنا، چوز کیا، لمیقاتنا، اس میقات کے لیے، کہ جہاں پر یعنی کہ آپ نے اس چیز کو کی خدا سے طلب کی تھی کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے ان نشانیوں میں سے طور پر، تو اس میں سے میری قوم کے لوگ بھی دیکھیں. اور یہ ایک بہت زیادہ مطلب پیغمبر کی قوم سے محبت کا ایک ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ ہم؟ دنیا میں اگر کسی لیڈر کو کوئی چیز ملتی ہے شیئر کرتا ہے اپنے فالوورز سے. اس کا دل چاہتا ہے کہ جس مقام پر میں فائز ہوا ہوں، میرے امتی بھی، میرے پیچھے چلنے والے لوگ بھی اس مقام تک پہنچیں. یہ اعلیٰ ظرفی کس میں ہوتی ہے؟ صرف حجت خدا کے اندر ہوتی ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک، جو خود قرآن کریم کی آیت بھی ہے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یعنی ہمارا رسول جو ہے وہ غیب کے بارے میں بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے. جو غیب کی خبر اس کے پاس ہے وہ تمہیں بھی اس کی خبر دیتا ہے، وہ تمہیں بھی بتاتا ہے، تمہیں بھی اسی حساب سے تعلیم دیتا ہے، تمہیں بھی اس مقام تک لے جانا چاہتا ہے جس پر وہ خود ہے. ٹھیک، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی بہت شدید خواہش تھی کہ لوگ پہنچیں. لیکن کیا، آپ اس چیز کو تھوڑا سا نوٹ کیجیے گا کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خالی، یا یوں کہہ لیں کہ حضرت ابراہیم جو ہیں وہ خالی حضرت اسماعیل پر اکتفا کیوں کر رہے ہیں، اور کوئی کیوں نہیں ہے کعبے کی تعمیر کے لیے اور اس دعا میں کیوں شامل نہیں ہے؟ اس لیے کہ جس معیار پر آپ ہیں اور دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے ایون اپنے فالوورز کو بھی اس معیار کے قابل نہیں دیکھ پا رہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب بات آگے بڑھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک جو بات پہنچی، تو حضرت ابراہیم کے دور میں تو اس معیار کے لوگ نہیں تھے، مومنین نہیں تھے. حضرت موسیٰ سینس کر رہے ہیں کہ دیر آر سم گڈ پیپل، یعنی کہ اب معیاری لوگ ہیں میری امت میں. ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے. قرآن بھی اس کی تائید کر رہا ہے کہ ہاں، حضرت موسیٰ کی امت میں ایک گروہ ایسا تھا جو ہائی کوالٹی تھا، لیکن ابھی اتنی ہائی کوالٹی نہیں ہے کہ وہ کلیم اللہ کی اتباع کر سکیں. تو جب حضرت موسیٰ نے بہرحال چن کے 70 آدمی لے گئے، تو وہاں پر انہوں نے جا کے وہی بیوقوفی والی باتیں شروع کی کہ بھائی خدا نظر آئے، وہ سب ہو. تو کیا ہوا کہ ان کو ایک کڑک نے، رجفہ نے پکڑ لیا اور وہ ختم ہو گئے وہیں پر ہی. یہ نا بالکل یہ ایسی بات ہے کہ جیسے انسان نادانی میں کیا کرے کہ اگر دیکھ رہا ہے کہ بہت تیز کہیں روشنی ہے تو وہ جا کے جو ہے نا اس کے تار کو پکڑ لے، جیسے بچے ہوتے ہیں 440 وولٹس کے یا اور اس سے بھی 1000 وولٹس کا، اگر کہیں پر وہ ہے کہ جی بہت روشن ہے تو ایکسائٹیڈ ہو کے تار کو پکڑ لیا جا کے. تو یعنی ابھی بھی وہ لیول نہیں آ رہا ہے، وہ چیز نہیں آ رہی ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ رسول خدا کے زمانے میں آ کر جو چند لوگ تھے اور جو کچھ اصحاب ائمہ ہوتے رہے ہیں تھوڑے تھوڑے، وہ کس قابل ہو گئے تھے وہاں پر کہ وہ اصحاب سر تھے. ٹھیک ہے، یعنی میسم، کمیل اور اس قبیل کے بہت تھوڑے سے لوگ، بہت تھوڑے سے لوگ، یعنی شاید 10 بھی نہیں ہوں گے. یا جیسے میں نے آپ کو نام کچھ بتائے تھے کہ جو ابو حمزہ فمالی، یا
امام رضا علیہ السلام کے اس میں نام لیا جاتا ہے، کوئی بزنتی کر کے تھے، معروف کرخی، اس قسم کے بہت تھوڑے تھوڑے سے لوگ، ایک نام لیا جاتا ہے لیکن وہ تھوڑا سا کنٹروورشل ہے، با یزید بسطامی، امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تھے ان کے شاگردی میں، کچھ کہتے ہیں نہیں تھے۔ میں نے ایک اچھے عارف کا ایک واقعہ بھی بیان کردہ سنایا تھا اپنی مجالس میں، انہوں نے بیان کیا تھا با یزید کے بارے میں کہ 6 سال انہوں نے امام صادق علیہ السلام کے گھر میں آ کے سقائی کی تھی، پانی بھرتے تھے، اور جب ایک دن امام صادق علیہ السلام نے ان سے کہا کہ فلاں کتاب نکال کر لاؤ، تو وہ کہنے کہا کہ کون سی کتاب، کہاں سے لاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم 6 سال سے اس گھر میں ہو اور تمہیں یہ نہیں پتا؟ تو انہوں نے کہا میں نے اس 6 سال میں سوائے آپ کے کسی اور پہ نظر نہیں رکھی ہے، کسی اور کو نہیں دیکھا ہے اس 6 سال میں۔ تو یہ، اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے ان کو دعا دی اور کہا کہ اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ اب تم واپس جاؤ اپنے شہر میں اور لوگوں کی تربیت کرو۔ ٹھیک، تو یہ بہت تھوڑے تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن آپ اس پروگریشن کو ذرا ایک یہ ملاحظہ کریں کہ ہیومینٹی کس طریقے سے مطلب آگے بڑھتی ہے اور بڑھ رہی ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ، کہ حضرت ابراہیم کے پاس جو ہے نا اسماعیل اور اسحاق کے علاوہ اور کوئی نہیں، یعنی جس کے لیے وہ اس معیار کو جا کر نا وہ اس معیار کو ڈھونڈیں کہ جس میں نبوت اور رسالت کی حقیقت کو بویا جا سکے، جہاں سے نبوت اور رسالت کا پھل مل سکے۔ ٹھیک، حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں سم مور پیپل، لیکن جب وہ یعنی کہ ہدایت کے نظام کو بڑھانے کے لیے، توریت کی تعلیمات کو آگے لے جانے کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے تو وہ لائق ہو رہے ہوں گے اور ہوئے، لیکن اس جگہ تک پہنچنے کے لیے کہ وہ کلیم اللہ کے فٹ اسٹیپ پر چل کر اس مقام بلند پر پہنچ کے کہ جہاں خدا نے فرمایا تھا کہ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اس مقام پر جا کر خدا کے جلووں کو دیکھ سکیں، اس قابل نہیں تھے۔ ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آ رہی جی؟ ہاں اس لیول یہ پہ والا ٹھیک ہے۔ نقطہ یہ والا نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام منتخب کر رہے ہیں تو وہ انہوں نے کوئی یوں ہی تو نہیں اٹھا لیے ہوں گے لوگ، یعنی ان کی نظر میں وہ ان کی قوم کے چنیدہ برگزیدہ بہت عمدہ بہترین افراد ہوں گے، لیکن وہ بھی اس رجفہ کا، اس کڑک اور چمک کا شکار ہو گئے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ظاہر ہے کہ یعنی اس جملے میں ایک گونا، ایک پہلو ایک فرسٹریشن کا بھی ہے نا، قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، کہ اگر تو چاہتا اے میرے رب تو ان کو اور مجھے اس سے پہلے ہلاک کر دیتا، یعنی کہ یہ جو واقعہ ہوا کہ یہ سارے ختم ہو گئے، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا جو ہم میں سے سفہا یعنی احمقوں نے جو کام کیا، اور یہ نہیں ہے الا فتنتک، مگر تیرا فتنہ یا تیری آزمائش۔ ٹھیک، تو ظل بہا من تشاء و تہدی من تشاء، تو ہی جس کے لیے تیری مشیت ہوتی ہے اسے ضالین میں شامل کر دیتا ہے، اور جس کو لیے تیری مشیت ہوتی ہے ان کی ہدایت فرماتا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، یعنی اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو بھی نمائندہ خدا ہے اس کی پناہ گاہ خود خدا ہی ہوتی ہے، اور جو مغفرت طلب کرنا ہے وہ حقیقتاً خدا کی پناہ میں آنا ہے، نہ کہ گناہوں کی معافیاں مانگنا۔ ٹھیک ہے نا، یہ بات تو آپ کو کلیئر ہے نا کہ مغفرت خالی گناہوں کی معافی مانگنا نہیں ہے، وہ عفو درگزر ہے۔ مغفرت معصوم بھی کرتے ہیں، اور کس لیے کہ کبھی بھی خدا کی پناہ سے باہر یا دور نہ ہو جاؤں۔ ٹھیک، تو یہ ان کے لیے وہ تھی، مطلب ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور بہرحال خدا نے جو جیسے ہیں کہ پھر ان کی اس مطلب عذر کو بھی قبول کیا اور ان لوگوں کو زندہ بھی کیا، اور وہ چیز یعنی ان کو معاف کر دیا۔
ان کی حماقت کو، ٹھیک ہے، حماقت کو، صحیح، کہ نہ کہ انہوں نے کوئی ایسا گناہ یا وہ چیز، حماقت جیسے وہی میں نے مثال دی نا کہ کوئی بچہ جو ہے وہ ایکسائٹمنٹ میں روشنی دیکھ کر اور تار پکڑ لے، ہائی وولٹیج وائر، تو یہی حال ان کا بھی ہوا کہ وہاں جا کر وہ ایکسائٹمنٹ میں ایسی فرمائشیں کرنا شروع ہو گئے کہ جب وہ ہائی کرنٹ جو ہے، یعنی وہ جلوے طلب کرنے لگے جس کی تاب تم میں نہیں ہے، جس کو برداشت کرنے کی ہے نا، یعنی وہ جو آپ کو یاد ہے نا اس حوالے سے ایک واقعہ امام علی علیہ السلام والا، یاد ہے؟ جی بتائیں آپ میں سے کوئی. سر ذہن میں نہیں آ رہا، آپ تھوڑا ہائی بتائیں. وولٹیج ٹچنگ دا ہائی وولٹیج. جی آپ کو پتہ ہے، میں اشارہ دوں گا آپ سب سمجھ جائیں گے کہ وہ جو خطبہ حمام ہے نہج البلاغہ میں، ہم؟ ابھی بھی نہیں دماغ میں ہے؟ جی سر. ذہن میں آ گیا کہ وہ جب امام علی علیہ السلام نے پہلے ان کو منع کیا تھا، جب انہوں نے کہا کہ مجھے اوصاف متقین اس طریقے سے بیان کریں کہ میں ان کو دیکھوں یا ان کی حقیقت کو ملاحظہ کروں، آپ نے ان کو روکا تھا. جب انہوں نے زیادہ فرمائش کی تو اس خطبے کے دوران ہی، یعنی وہ خطبہ جی تمام نہیں سر. ہے، وہ خطبہ تمام نہیں ہے، لیکن اس تمام ہو گیا. کیوں تمام ہو گیا؟ اس لیے کہ ان کی موت واقع ہو گئی. جی تو اس پر آپ نے یہی بات جملہ بیان فرمایا تھا کہ پاکیزہ دلوں پر جو سچی نصیحتیں ہوتی ہیں، مواعظ، وہ ایسے ہی اثر کرتے ہیں. یعنی وہ چیز جو ایک ہائی وولٹیج، جب وہ کرنٹ دوڑنے لگا تو پھر بدن اس کو برداشت نہیں کر سکا، کیونکہ بدن کے اندر اتنا قوی نفس اگر ہوگا کہ جو ان جلووں کی شدت کو برداشت کر سکے تو قائم رہ پائے گا یہ وجود، ورنہ کیا ہوگا، بدن چلا جائے گا، تو اس میں سے ختم ہو جائے گا. السلام تو علیکم اس سر. سر آپ نے جو خطبے کا نام بتایا وہ دوبارہ بتا دیں گے؟ خطبہ حمام 191. ہما 191. 191. جی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز پر عذر کیا، خدا نے قبول کیا، لیکن اس کے بعد خدا کا ایک اور قول ہے جو ہمارا اصل جس پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ، اور حضرت موسیٰ کی دعا ہے، وَاكْتُبْ لَنَا، اور ہمارے لیے لکھ دے، فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ. یہ دعا بھی ہے خود سورہ بقرہ میں کہ یعنی مؤمنین کی دعا ہے خدا کی بارگاہ میں، جو دعائیں مقبول ہے، کہ اور ہمارے لیے لکھ دے اس دنیا میں حسنہ اور آخرت میں. اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، یعنی ہم ہدایت کے لیے تیری ہی طرف لوٹتے ہیں. قال، اب خدا کا جواب شروع ہوا، ٹھیک. قال عذابی اصیب بہ من اشاء، تو خدا کی طرف سے جواب آیا کہ میرا عذاب جس کے لیے میری مشیت ہوگی میں اس پر وارد کروں گا. اصیب یعنی اس پر ڈالوں گا، مصیبت یعنی ایک چیز کا وارد ہو جانا، انسان پر پڑ جانا، تو اس پر وارد کروں گا، اس پر ڈالوں گا کہ جو جس کے لیے میری مشیت ہوگی. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر شے پر توسعہ رکھتی ہے، یعنی پھیلی ہوئی ہے. میری رحمت جو ہے وہ ہر شے پر پھیلی ہوئی ہے، اور میرا عذاب اس پر آئے گا جس کے لیے میں چاہوں گا یا جس کے لیے میری مشیت ہوگی. تو اس کا کیا مطلب نکل رہا ہے ان دو جملوں کو ملا کے؟ جی ان دو سر جملوں کو ملا سر سر رحمت جو ہے وہ ہر ایک کے لیے. اب وہ جو بندہ اپنی خود سے
اس سے نکلنا چاہے تو وہ الگ بات ہے، اس پر جائے گا جو وہاں سے نکلے گا اس نعمت ہاں، سے۔ بائی ڈیفالٹ رحمت ہے۔ بائی ڈیفالٹ رحمت ہے، جی جو اس میں سے نکل جاتا ہے پھر اس کے پاس عذاب آئے گا۔ ہاں، تو وہ پھر یعنی مشیت الہی کے تحت، یعنی اب وہ جو ہے وہ توبہ کی باؤنڈریز کو بھی توڑے، مغفرت کو بھی برباد کرے، یعنی جتنی اپرچونٹیز خدا نے دی ہیں، جیسے اب اگر ایک غلطی ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کس رستے کو اختیار کیا کہ ہماری طرف سے حماقت ہے اور ہم اس پر یعنی شرمندہ ہیں، ہماری مغفرت فرما۔ ٹھیک، صحیح۔ تو یعنی اگر غلطی ہو جائے تو فوراً انسان توبہ اور مغفرت کا رستہ لے، ورنہ ہمیشہ خدا سے پناہ مانگتا رہے، خدا سے عفو و عافیت طلب کرتا رہے، تو موسٹ لائکلی کس امبریلا کے انڈر رہے گا؟ رحمت خدا کے، خدا کے۔ جو ہر شے پر وسعت رکھتی ہے۔ لیکن اگر ان تمام چیزوں کو خراب کر دے، ان تمام معاملات کو یا ان تمام جو باؤنڈریز خدا نے ہماری حفاظت کے لیے بنائی ہیں سب کو توڑ دے، تو پھر وہ عذاب والا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ جو ہم لوگ یا مسلمان جو اقوام ہیں وہ جس قسم کی حرکتیں کر رہی ہیں اور اس پر انہیں کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی حیا نہیں آ رہی ہے، تو یہ سب کا سب پھر اسی عذاب کو دعوت دینے والی باتیں۔ فَسَأَكْتُبُهَا، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، اور میں عنقریب اس کو لکھ دوں گا۔ سَأَكْتُبُهَا، عنقریب میں اس کو لکھ دوں گا۔ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تو رحمت خدا کے سب سے پہلے مستحق کون ہے؟ متقین۔ متقین لوگ۔ متقین، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ اور یتقون کا مطلب یہ ہے کہ جو تقوی کو پریکٹس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یتقون یعنی یہ ورب کے اس میں آ رہا ہے، فعلیت کے پیرائے میں آ رہا ہے کہ جو تقوی کو پریکٹس کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر جو صفت تقوی ہے اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ لاتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کا معنی بھی مطلب فقط ظاہراً کوئی مال دینا نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کی حقیقی میننگ کیا ہے کہ انسان اپنے پاس سے خدا کی راہ میں خرچ کرے تاکہ اس کا نفس تزکیہ شدہ ہو جائے۔ والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، تین صفات ان کی بیان کی کہ جو تقوی پر عمل کرتے ہیں، یعنی صرف صفت تقوی رکھتے نہیں ہیں بلکہ اس کے مطابق ان کی زندگیاں گزرتی ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں یعنی راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے تزکیہ طلب کرتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کر کے معاشرے کے اندر ایک بھلائی اور اصلاح والی حالت پیدا کرتے ہیں، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو جھٹلاتے نہیں ہیں، ان کے لیے میں اپنی رحمت کو عنقریب لکھ دوں گا۔ اور الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ، یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی یہ جو تین، اب آپ یہاں پر ایک بات غور کیجیے گا کہ تین صفات بیان ہوئی اور اس کے بعد آیا الذین، تو یہ کیا، یہ اسلوب کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ اسلوب کیا بیان کر رہا ہے؟ کیا یہ چوتھی پارٹی ہے؟ خصوصیت بتائی جا یہ رہی ہے وہی انہیں لوگوں وہی کی لوگ ہیں، خصوصیت۔ ان کی تعریف ہے۔ نہ 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 نہ، یہ چوتھی پارٹی نہیں ہے۔ نہیں چوتھی نہیں ہے، انہی کی تعریف ہے۔ انہیں کی صحیح، خصوصیت وہی ہے، ہے، انہیں کے بارے ہاں، میں متقین بات اور ہے۔ جی متقین اور جی، ہاں، متقین۔ یعنی خصوصیت۔ اس کا بہترین مصداق یہ لوگ ہیں اور ہوں گے۔ ٹھیک، بات سمجھ میں آ رہی کہ یہ جو جی جن کے لیے ہم نے کہا یا میں نے کہا کہ ان کو
یعنی میری رحمت لکھ دوں گا، کیا مطلب ہے کہ سرٹن ہے کہ یہ میری رحمت سے بہرہ مند ہوں گے. لکھ دینے کا مطلب ہے کہ جیسے ایک ایسا، یہ وہ تحریر ہے جس کو مٹانا کسی کے بس میں نہیں ہے، جس کے خلاف کوئی نہیں ایکٹ کر سکتا. تو یہ جو متقین ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، صاحبان تزکیہ ہیں اور آیات الہی پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو رحمت خدا کے حقیقتاً اور واقعاً مستحق ہیں اور پانے والے ہیں، ان کا بہترین مصداق کون ہے؟ اب وہاں سے وہ بات شروع ہوئی، الذین، وہ لوگ. یعنی ان صفات کو تم کمال پر کب کہاں پاؤ گے؟ ان لوگوں میں پاؤ گے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور یعنی وہ لوگ کہ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، اور اس رسول کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ نبی امی ہے. امی کا جو مطلب ہے اور معنی ہے وہ، یعنی جیسے علماء بعض اوقات بیان کرتے ہیں کہ وہ کئی طریقوں سے جاتا ہے، لیکن امی کا جو معنی ہے جس کو قبول کرنے میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے، وہ یہ کہ وہ رسول کہ جو دنیاوی تعلیمات کے حوالے سے زیرو ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ رسول خدا کی فضیلت ہے، نہ کہ کوئی اس میں قباحت ہے. ٹھیک ہے؟ اس بات کو آپ لوگ مانتے ہیں یا نہیں؟ امی کے حوالے سے. بالکل، کیونکہ وہ علم لدنی کے حامل ہے. دنیا ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس پر ہماری بڑی بحثیں ہوتی ہیں کہ نہیں پڑھنا لکھنا جانتے تھے، نہیں جانتے تھے، وہ سب ہے نا. یہ ایک اچھا بالکل بڑا صحیح. موضوع بحث ہے کہ امی کا کیا مطلب ہے. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس بات کو. یعنی خدا جب بیان کر رہا ہے کہ جیسے بعض علماء یہ کہتے ہیں نہیں جی امی کیونکہ مکہ ام القریٰ تھا، اس لیے اس نسبت سے رسول امی ہیں، اور رسول سارا پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور یہ سب تھا. یعنی یہ ساری باتیں جو ہے نا، آپ کہہ لیں کہ ایک لحاظ سے بچکانا ہے، کہ اس میں کوئی بہت زیادہ سبسٹنس نہیں ہے ان تمام چیزوں میں. کیونکہ انسان نے جو پڑھنے لکھنے کے ٹولز بنائے ہیں یا کتابیں ایجاد کی ہیں یا رائٹنگ اور یہ سب چیزیں ایجاد کی ہیں، یہ انسان کی در حقیقت ایک کمزوری کا مداوع ہے. یہ کوئی بہت بڑا، یعنی ویسے اس کے بہت بینیفٹس ہیں، بہت فوائد ہیں رائٹنگ کے اور ان تمام چیزوں کے، ریڈنگ کے. لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جناب انسان کے مثال کے طور پر حافظے میں کمزوری ہے، انسان کے جو ہے نا کمیونیکیشن میں بددیانتی ہے. ان تمام چیزوں کو آف سیٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ رائٹنگ چاہیے، بکس چاہیے، ریکارڈز چاہیے. ٹھیک ہے؟ اس بات پہ غور کر رہے ہیں. اگر انسان کا حافظہ پرفیکٹ ہو، میموری پرفیکٹ ہو، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے لکھنے کی، اتنے ریکارڈز مینٹین کرنے کی؟ اگر انسانوں کے اندر دیانت داری ہو، لوگ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولیں صحیح بات جاننے کے باوجود بھی، آپ کو ریکارڈ کیپنگ کی کیا ضرورت ہے؟ یا اسی طریقے سے اگر انسان جو ہیں کہ جب علوم کی طرف آتے ہیں تو علوم میں فلسفہ کیوں اتنا مشکل ہو جاتا ہے، میتھمیٹکس اتنی مشکل کیوں ہو جاتی ہے؟ بتائیں. کہانیاں، ہسٹری، جغرافی آسان ہے، مزیدار ہے. فلسفی اور سائنس اور میتھمیٹکس کیوں مشکل ہو جاتی ہے، جس سے لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایویڈنس جی. بیسڈ ہوتی ہے. ایویڈنس، کیونکہ یہ جو فلاسفی ہے، سائنس ہے، اس کی نیچر یہ ہے کہ اس میں ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے، پروف کرنا ہوتا ہے، اور یہ ٹروتھ تو بیسڈ چیزیں ہوتی ہیں. ہم، وہ پھر نہیں ہم تو نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ہم خوابوں خیالوں والی اس چیزوں کو پریفر کر لیتے ہیں. پروف نہیں کر سکتے ہیں نا جب. جی جی. اور کوئی کسی کا خیال کہ یہ کیوں اتنی مشکل ہیں اور مشکل سمجھی جاتی ہیں، اور
باقی چیزوں کے مقابلے میں شعر ویسے و شاعری. تو یہ جی. لوجک ہوتی ہے ان کے لیے، لاجک پر ہوتی ہیں. ہوں. اور جب آپ لاجکس پر کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو چیزوں کو سمجھنے کے لیے مشکل ہوتی ہے. ایک تحریر پڑھنا آسان ہے، لیکن اگر ایک چیز کو آپ کہیں کسی طرح سے لاجک پر لے کے آ کے کرنا ہے، عقلی دلیل، تو وہ مشکل کام ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. میرے اصل میں خیال میں کمپلیکس گھر نہیں سکتے نا اپنی طرف سے اس میں، میتھس ہے، پر یہ سائنس ہے، اس میں سب. تھیوریٹیکل نہیں ہوتا نا، تھیوریٹیکل جو ہے نہیں ہے، لاجیکل ہے، وہی شہزاد بھائی والی بات ہے. جی 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 ٹھیک ہے. میرے جی خیال میں سر پڑھانے والے کے انداز پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، وہ ہاں وہ کتنی ایک لاجک ہو، کتنے ہی کچھ ہو، لیکن اگر پڑھانے والا استاد اچھا ہو تو ہر چیز آسان ہو جائے، اور ساتھ میں سامنے والا اسٹوڈینٹ بھی ایسا ہی ہو، جی لیکن ٹھیک. استاد کے اوپر بڑا ڈپینڈ کرتا ہے. جی چلیے ٹھیک ٹھیک. اصل میں ایک جو ہے نا میتھمیٹکس ہے، یہ سائنس ہے، یہ کمپلیکس ہے، ان کو چھوٹے پیسز میں توڑنا پڑتا ہے. اگر چھوٹی پیسز میں توڑیں گے نہیں تو اس کو سمجھ نہیں آ سکتا، اس کو اب گریب نہیں کر سکتا انسانی ذہن. اس لیے اس چھوٹے پیسز میں توڑنے کی وجہ سے اس کو جو ہے نا، اس کا ایک قصے کو اس طرح نہیں، قصہ کی کنٹینیوٹی ہے، جبکہ اس میں اس طرح نہیں ہے. کسی بھی سائنسز کے اندر جو ہے نا وہ اس کو بریک ڈاؤن کرنا پڑے گا، چھوٹے جیسے فنکشنل بریک ڈاؤن کرنا پڑتا ہے اس کا، تو اس وجہ سے تبھی اس کو آپ گریب کر پاتے ہیں. اسی بات سر آپ نے بات کی تھی کہ لکھنے کے حوالے سے ایک چیز میرے ذہن میں بھی آتی ہے کہ لکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ نالج جو ہے نا اگلی نسلوں میں ٹرانسفر کرنا وہی پاسبل. کمیونیکیشن ہے نا، کمیونیکیشن. جی جی ہاں. جی اصل میں یہ ترقی جو اگر میں تھوڑا کروں، ترقی جو ہوئی ہے یہ لکھنے کی وجہ سے ہوئی کہ اگر یہ لکھنے کی وجہ سے پچھلی جنریشن کا علم اگلی جنریشن میں جی ٹرانسفر ہوتا ہے. جی جی بالکل بالکل. لیکن یہاں پر میں جو تھوڑا سا ابھی آپ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہ رہا ہوں نا، کہ یہ چیز ڈیفینیٹلی بہت یوزفل ہے، پاورفل بھی ہے، لیکن یہ در حقیقت انسان کی ایک کمزوری کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جب میں نے بات آپ سے کہی کہ فلاسفی اینڈ میتھمیٹکس جو ہیں وہ زیادہ مشکل کیوں ہوتی ہیں، اس لیے کہ آپ ایک حقیقت کو لفظوں میں بیان کرنا چاہتے ہیں، اور لفظوں کا جو دامن ہے نا وہ ہمیشہ کوتاہ ہوتا ہے، شارٹ ہوتا ہے، لمیٹڈ اینڈ کانسٹرینڈ ہوتا ہے. تو اگر ایک انسان ایک حقیقت کو ایک لیول پر، ایک تو یہ کہ حقیقت کو سمجھنے والے اور درک کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، لیکن اگر اس نے اس کو سمجھ بھی لیا نا تو اس کو بیان کرنا، لفظوں میں لانا، لفظوں کا لباس پہنانا، یہ بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے. اور یہاں پر آ کر آپ کی رائٹنگ، ووکیبلری، لینگویج، اس کی کمزوری اور کوتاہی ظاہر ہوتی ہے. اور قرآن کو خدا نے آخری معجزہ اسی اعتبار سے رکھا ہے کہ قرآن صرف لفظ ہے، قرآن صرف زبان ہے. کہ دیکھو، مطلب اس چیز کو کمپیئر کرو کہ تم اپنی زبان میں جن معارف کو یا جن حقائق کو ایکسپریس کرنے سے قاصر اور کوتاہ ہو، ان چیزوں کو ہم نے کس طریقے سے تم کو سمجھایا ہے. ٹھیک. تو مطلب یہ کہ یعنی میں اس امی کے ٹرم کی طرف واپس آؤں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے جو لکھنا پڑھنا سیکھ لیا ہے، یا ہم اس رستے میں جو آگے جا کے ڈگریاں لے رہے ہوتے ہیں اور اپنے کو مطلب ڈاکٹر اور عالم اور علامہ اور فلاں فلاں سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ انسانیت کا کمال ہے. یہ کمال نہیں ہے، یہ ایک اعتبار سے کمزوری بھی ہے. ٹھیک ہے، بات آپ پہ واضح ہو رہی ہے بالکل صحیح ہے. کہ یہ کمزوری بھی ہے، ایک مجبوری بھی ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ کو خدائی حقیقت کو سمجھنا ہے تو آپ کو لینگویج والی دنیا سے باہر آنا پڑے گا. یعنی جیسے رسول خدا کے قلب پر زبان عربی میں نہیں نازل ہوا ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ہے نا، تیرے قلب پر روح الامین نے نازل کیا. تو وہ عربی نہیں تھی، عربی مبین بعد میں ہے، وہ ڈھلی ہے عربی مبین میں، وہ وحی اس کی حقیقت. کیوں؟ اس لیے کہ ہم
اس نور کو براہ راست ایکسیپٹ کرنے کے قابل نہیں ہے. سر لیکن وہ ٹھیک. قرآن میں جگہ جگہ آیات میں ہے تو ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا، عربی زبان میں ہمارے نازل لیے نا، کیا. ہمارے لیے، کیونکہ ہم اس کے بغیر، وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ رائٹنگ ہمارے لیے مفید ہے، ریڈنگ ہمارے لیے مفید ہے، لیکن ہم اس بات کو ایکنالج نہیں کر پاتے، ریئلائز نہیں کر پاتے کہ یہ ریڈنگ اور رائٹنگ ایک جہت سے آپ کے لیے مفید ہے اور ایک جہت سے آپ کو محدود بھی کر رہی ہے. ٹھیک. یہ دوسرا پہلو ہماری نظر میں نہیں آتا. سر بات یہ بالکل صحیح ہے. اب ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح یہ آسانیاں آ رہی ہیں، اس طرح انسانی ذہن کمزور ہوتا جا رہا ہے. یعنی پہلے زمانے میں جیسے ٹیلی فون نمبر ہم سب کو یاد ہوتے تھے، ہوں. اب وہ ہاں، یعنی وہ تو دیکھیں ایک الگ بات ہے. وہ تو یہ کہ حافظہ استعمال کرنا یا نہ کرنا، وہ بات درست ہے. لیکن میں تو خود پورے اس ریڈنگ رائٹنگ والے نظام کی بات کر رہا ہوں. اس کو یوں یعنی بھی کہہ جیسے، سکتے کہ حقیقت کا کھلنا قلب کے اوپر، ہاں، وہی یعنی سر. جیسے مثال کے طور پر کہ جو اعلیٰ معیار کے سائنٹسٹ تھے، جیسے آئنسٹائن نے خود تھیوری آف ریلیٹیوٹی جیسے سمجھی ہوگی، کیا وہی چیز اس میں آ گئی، ایکویشنز میں آ گئی؟ ہم؟ صرف وہی لوگ اس کو تھوڑا اپریشیٹ کر سکتے ہیں یا زیادہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں جو اس چیز کے ماہر ہوں. ٹھیک ہے. لیکن ایک سائنٹسٹ، ایک فلسفی، ایک عالم، ایک عارف جس طریقے سے ایک حقیقت کو درک کرتا ہے اور اس کو جذب کرتا ہے نا، وہ حقیقت بعینہ ہی لفظوں میں منتقل نہیں ہوتی ہے. صحیح بات ہے. یہ اس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، جیسے جو عربی ہے ہوں. اس کا ترجمہ کر دیا جائے، اس میں ہوں. کتنا فرق پڑ جاتا ہے. تو بہرحال یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو امی پر اس حوالے سے بحث کرتے ہیں نا کہ جی جیسے کہ پڑھا لکھا ہونا کوئی بہت بڑی فضیلت ہے، یا جو ہمارے معیار کے مطابق ڈگری یافتہ نہیں ہوتا یا پڑھا لکھا نہیں ہوتا نا، تو اس میں کوئی کمزوری رہ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو امام رضا علیہ السلام کے جملے سناؤں. جی بالکل. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے اپنے نبی کو فقیر اور امی پیدا کیا. فقیر کا ورڈ کبھی آپ نے اضافہ کیا، یعنی رسول خدا کسی مال و دولت اور ان چیزوں کے حساب سے نتھنگ، کچھ بھی، کوئی سٹیٹس نہیں تھا آپ کا سوسائٹی میں. تو خالی امی نہیں تھے پیغمبر اکرم، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا تھے؟ مالی اسٹیٹس یا شہرت کے حوالے سے بھی خدا نے کچھ نہیں رکھا تھا ان میں. اور اصل یعنی کہ جب خدا کسی انسان کو کمال عطا کرنا چاہتا ہے نا، تو آپ ہمیشہ اس بات پہ غور کیجیے گا کہ وہ کمال اس کے پاس آتا ہے جو نو بڈی ہوتا ہے، جو سم بڈی ہوتا ہے نا، یا جو اپنے آپ کو سم تھنگ سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ آلریڈی دنیا کے اسٹف اس میں بھرا ہوا ہوتا ہے، اس میں خدا اپنا مال نہیں ڈال سکتا. ہم؟ لیکن یہ شاید بہت مشکل باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں. صحیح. تو یہ فضیلت ہے جو خود امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خدا نے اپنے پیغمبر کو امی اور فقیر رکھا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ وہ دین لائے جس نے سلاطین کی گردنیں جھکا دیں. ایک آپ سوال سر، جی سوری، ایک جی سوال سر میرا اس میں یہ ہے کہ ہمیں نبی کے بارے میں تو ہمیں قرآن مجید میں بھی آیا، اور جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ہم، وہ امی تھے، یعنی مطلب ظاہر کا ہم، علم حاصل ہم، تھا. کیا ہم. دوسرے انبیاء کے بارے میں بھی ایسا ہی کوئی ہے ورڈکٹ کہیں پہ یہ جو ورڈ قرآن نہیں مجید آیا میں ہے، یہ ورڈ نہیں آیا ہے، لیکن نہیں ہے؟ انبیاء کے بارے میں یہ چیز تقریباً طے شدہ ہے کہ وہ اس طریقے سے کوئی مکتب یافتہ نہیں تھے. یعنی ان کا جو انہوں نے دین یا علم پیش کیا، ہر نبی کی دعوت مبنی بر علم تھی، تو جو یا علم اور حکمت وہ پیش کرتے تھے وہ نابغہ تھا، یعنی اہ، بالکل نیو تھا اس دور کے لیے، وہ ایکسٹرا آرڈینری تھا، اس زمانے کے لوگوں کے فہم اور اس سے یعنی بالاتر تھا. یہ چیز تو ہے، اس کا لیکن جی جی ٹھیک. بولیے.
جیسے میرا سوال یہ تھا کہ اس کا مطلب سر ایک کہیں یہ تو نہیں کہ عالم کو نبوت نہیں مل سکتی، اور جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ جو خالی ہوگا اس کو ہی اللہ تعالیٰ سے ملے گی، اس کا مطلب ہے جو پہلے علم سے عالم کسبی نہیں، اس جملے کو تھوڑا سا صحیح کر لیتے ہیں. تھا. اکتسابی علم جو ہے وہ نبوت تک نہیں پہنچاتا. انسان کا نفس خدا کی بارگاہ میں فقیری کی حالت میں پیش ہو تاکہ وہ اس میں علم لدنی ڈال دے. اس کو ہم یوں ریفائن آئمہ کر کے لیتے حوالے ہیں. سے آئمہ کے حوالے سے بھی سر ایسا ہی ہے کہ انہوں نے بھی کوئی دنیاوی علم کسب نہیں کیا. وہ ائمہ کے حوالے سے دیکھیں، ہم ایک چیز جو یعنی ایک جو مین پوائنٹ ہے نا جس کو ہم بڑا کنوینئنٹلی اگنور کر دیتے ہیں، وہ خود پیغمبر اکرم کی ذات گرامی کی معرفت ہے کہ 12 امام جو ہے نا وہ یعنی ہماری جو شیعہ نیریٹو ہے نا اس کے تحت ہم نے 12 اماموں کو انڈیپینڈنٹلی ایک چیز بنا دیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ جی سر. کہ ہم نے جس قسم کی گفتگو کی ہے نا ائمہ کے بارے میں، تو وہ ان کو ایک انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی کے طور پہ بنا دیا ہے کہ رسول ہو نہ ہو، امام علی تو ہیں اپنی جگہ پہ. یہ تو ہے، جہالت بہت ہے ہمارے ٹھیک یہاں. ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور یہ ممبروں سے مطلب باقاعدہ اسی کا ہی پرچار ہوتا ہے، یہی نظریات پروپیگیٹ بالکل ہو رہے ایسے، ہوتے ہیں. جی. بالکل ایسے. جبکہ یہ تو جہالت بہت. حقیقت یہ ہے کہ ائمہ کی اگر آپ مثال دینا چاہتے ہیں تو وہ جو چراغ محمدی ہے درمیان میں، اسی سے روشن ہونے والی 12 شمعیں ہیں. ٹھیک ہے. جس کو قرآن کریم نے وہ آیہ مباہلہ میں ہم نے بات کی نفس پیغمبر، تو نفس کو اگر کوئی ہستی پیغمبر کا نفس کی منزلت پر ہے تو وہاں پر یہ نہیں کہ جو کچھ بھی رسول خدا وصول کر رہے ہیں، اور کوئی نفس ایسا ہے کہ جو آپ سے بلا فصل، یعنی بلا فصل کا شاید یہ معنی سب سے بہتر ہو کہ جو نفس آپ سے بلا فاصلہ یعنی بلا فصل کنیکٹڈ ہے، تو وہ آٹومیٹیکلی وہ چیز فلو کرے گی یا نہیں اس میں سے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. صحیح. تو ان کو کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی اور سیکھنے کی؟ اسی لیے یعنی ہر امام کس سے وصول کرتے ہیں تمام چیزیں؟ اپنے پہلے والے امام سے. صحیح. یعنی جیسے امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ نفس پیغمبر ہیں، اور وہ جو جملہ ہے امام علی کا، انا عبد من عبید محمد، تو وہی مطلب ہے کہ یعنی میرا اتصال جو ہے وہ پیغمبر اکرم سے وہ اس لیول پر ہے، یعنی وہ سپر کنڈکٹنگ لنک ہے کہ جس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، کوئی فالٹ نہیں ہے. میرا نفس پیغمبر سے اس طریقے سے کنیکٹڈ ہے. تو وہاں سے وہ چیز یعنی کہ جیسے نفس پیغمبر اپنے قلب پر براہ راست اس وحی کو وصول کر رہے ہیں بصورت علم لدنی، تو اسی طریقے سے نفس امام علی انہی چیزوں کے فلو کو مطلب ریسیو کر رہے ہیں اس قلب پیغمبر کے ساتھ تعلق بلا فاصل کی بنا پر. اور وہ چیز جب اور تک خدا سر چاہ رہا ہے آگے ٹریول کر رہی ہے. سر اس میں جی. گروتھ بھی ہے پھر، جیسے مولا کا قول ہے کہ 1000 باب وہ ہر سکھائے ایک کی پھر میں نے اپنی ان کو سکھایا. انڈیویجول ہے، بالکل. وہ تو میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے نا، لیکن آپ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ سر معصوم کی شخصیت اللہ میں بھی تعالیٰ ارتقا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو حضرت جبرائیل کو بھیجا تھا نا، مطلب یعنی رسول خدا سے کے آگے یہ رکھا تھا کہ آپ کو حکومت اور حکمرانی چاہیے یا علم چاہیے اور فقیری چاہیے. تو یہ تو مطلب رسول یہ خدا نے خود، یہ ہاں سوری، بات پوری کر لیں. ہاں مطلب رسول خدا نے اپنے اختیار سے جو ہے وہ فقیری کو چنا اور علم کو چنا. نہیں، بات یہ جو میں نے روایت پڑھی ہے جو روضۃ الکافی میں ہے، وہ روایت یہ ہے کہ جبرائیل آپ کے سامنے آسمان اور زمین کے خزانوں کی چابیاں لے کر آئے اور کہا کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، جیسے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو وہ حکومت تحفے میں دی خدا نے کہ بے حساب ہے، اس کا حساب نہیں ہے، تحفہ ہے آپ کے لیے.
تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ آسمان اور زمین کے خزانوں کے اوپر اتھارٹی نہیں چاہیے، آپ اس کو لے جائیں، میں عبد خدا بن کر رہنا چاہتا ہوں، اور میں ایسا بندہ بننا چاہتا ہوں کہ ایک دن خدا مجھے کھلائے کہ اس کا شکر ادا کروں، اور ایک دن مجھے بھوکا رکھے کہ اس کے آگے سوال کروں. صحیح؟ یعنی پیغمبر اکرم نے ہر چیز پر کس کو ترجیح دی؟ عبدیت کو، بندگی کو، کہ میری زندگی کے ہر پہلو سے یا ہر جہت سے کیا چیز پروفڈ ہو کہ میں عبد خدا ہوں. صحیح؟ تو آپ کو یہ سلسلہ سمجھ میں آ رہا ہے جی عامر بھائی کہ ہاؤ اٹ فلوز؟ جی سر بالکل صحیح ہے، کسبی علم تو نہیں ہو سکتا، وہاں تک نہیں پہنچ صحیح سکتا، صحیح صحیح. تو اس لیے امی ہونا فضیلت ہے، کہ ایک انسان جتنا زیادہ دنیاوی چیزیں اپنے اندر بھرتا ہے نا بنام علم، اتنی زیادہ جو ہے، یعنی کہ جیسے امام خمینی نے ایک جملہ جو ہے بار بار کہا ہے، وہ جملہ آپ کو یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ بلکہ وہ شاید حدیث کا ہی جملہ ہے، العلم هو الحجاب الاکبر. سب سے بڑا پردہ کیا چیز بنتی ہے انسان اور خدا کے درمیان میں؟ علم. یہ کون سا علم ہے؟ یہ یہی ہے کہ جی میں اب پی ایچ ڈی ہو گیا ہوں، تو میں علامہ ہو گیا ہوں، تو میرے اتنی کتابیں چھپ گئی ہیں، تو میرے اتنے پیپرز پبلش ہو گئے ہیں. یہ مصیبت. یعنی سر ایک جگہ جا کے علم بھی حجاب کا وہ بن جاتا ہے علم جہاں ہر پہ وقت ہی میں اور حجاب ہے جب تک بندگی کے سائے میں نہیں ہے نا. جو ہم نے آپ کو سب سے پہلا درس کیا پڑھایا تھا، یاد جی ہے؟ اقرا جی بسم سر اقرا ربک. بسم ربک الذی. اقرا بسم ربک. اگر پڑھنا اس میں رب کے سائے میں نہیں ہے تو وہ حجاب اکبر ہے. ٹھیک. تو نبی امی، جو لوگ، یعنی اب یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ میں یہ رحمت نبی امی کے لیے لکھ دوں گا. نبی امی کا مقام اس سے بہت بلند ہے. کس کے لیے لکھ دوں گا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ جو متقین ہیں، تزکیے والے ہیں، آیات الہیہ پر ایمان رکھنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نبی امی اور اس رسول کے تابعین ہیں، اس کے فالوورز ہیں، اس کے امتی ہیں. ٹھیک ہے؟ حقیقتاً اس کی اتباع کرنے والے. یہ چیز رسول امی کے لیے نہیں، رسول امی کے لیے خدا نے رحمت نہیں لکھی ہے. رسول امی رحمت للعالمین ہے خود، ہے نا؟ جی سر درست ہے بالکل نا؟ بالکل. جی. تو جی یہ سر. میرے آپ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، اس کے لیے میں رحمت لکھ دوں گا. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. جس کے بارے میں یہ لوگ، یعنی جو اہل کتاب ہیں، کہ جو خود رسول کے زمانے میں موجود ہیں، جس کے بارے میں وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں. اور پھر اس کے بعد یعنی یہاں پر خدا جو ہے نا، اب اس رسول کی کوالٹیز بیان فرما رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آپ غور کیجئے گا کہ رسول کی کوالٹیز کیا بیان ہوئی تھی. کس سے پوچھوں میں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. ٹھیک ہے؟ یہ کوالٹیز اب یہاں پہ غور کیجئے گا ذرا. اور یہ بیان خود خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جو ظاہراً حضرت موسیٰ کو یہ بات کہی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے. یأمرہم بالمعروف، کہ وہ امر کرتا ہے معروف کے ساتھ، یعنی کہ جو بھی نیکی ہے، خیر ہے، اس بنا پر وہ امر کرتا ہے. اس کا جو بھی آرڈر ہوتا ہے وہ بربنائے معروف ہوتا ہے، نیکی کی طرف ہوتا ہے، اصلاح کی طرف ہوتا ہے. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ لوگوں کو روکتا ہے منکرات سے. تو نبی جو آرڈر دیتا ہے کہ یہ کرو، وہ کس بنا پر ہوتا ہے؟ معروف کی بنیاد پر ہوتا ہے. یعنی وہ خیر، برکت، اچھائی، خوبی، اصلاح. اگر کسی چیز سے روکتا ہے تو وہ چیز خود منکر ہے. یعنی منکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برائی. نہ 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 نہ،
آپ لوگ ماشاءاللہ عربی پڑھ رہے ہیں تو ایسے تو مطلب نہ بتائیں نا مجھے، پراپر مطلب بتائیں. منکر سر کرا سے نکلا ہے نا؟ کراہت سے نکلا ہے، ہاں کراہت من والے کام. نہیں کراہیت نہیں ہے. منکر یعنی جس کا انکار کیا گیا ہو یا جس کا انکار ہاں کیا جانا چاہیے. ٹھیک. یعنی اسلام کی جو فلسفی ہے کہ اسلام کسی بھی اچھی چیز سے نہیں روکتا. اسلام ہر اس چیز سے روکتا ہے کہ اگر عقل سلیم اس کا جائزہ لے تو اس کو کیا کرے گی؟ افرم نہیں کرے گی، ریجیکٹ کرے گی، انکار کرے گی اس کا. ٹھیک ہے. منکر یہ ورڈ جو ہے منکر، اور اسی طریقے سے معروف بھی عرف. یعنی اگر انسان اس چیز کو دیکھے گا جس طرف اسلام دعوت دے رہا ہے، عرف میں بھی وہ چیز پسندیدہ ہوگی، محبوب ہوگی. اری بات سمجھ؟ تو یہ معروف اور منکر کے جو ورڈز یوز کیے گئے ہیں قرآن کریم میں، تو یہ اس حوالے سے ہیں کہ جس چیز کا بھی دین اور پیغمبر حکم دیتے ہیں اس چیز کو عرف عام میں بھی، یعنی انسان کی عقل، انسان کی طبع، انسان کی فطرت اس کو پسند کرتی ہے، محبوب رکھتی ہے. اور جن چیزوں سے بھی دین اور پیغمبر روکتے ہیں وہ منکر ہے، یعنی اس کا فطرت بھی انکار کرتی ہے، عقل بھی انکار کرتی ہے کہ اس طرف نہیں جانا چاہیے. مثلا شراب خوری، آج جو لوگ بھی شرابیں پیتے ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب وہ اس میں اتنا زیادہ گھس چکے ہیں کہ وہ اس کو ختم نہیں کر سکتے، اس سے دور نہیں اپنے آپ کو کر سکتے. ٹھیک ہے. ہر چیز کیا ہے؟ عقلاً، طبعاً، فطرتاً، یا معروف ہے یا منکر ہے. تو پیغمبر یہ کام کرتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، تمہارے لیے حلال کرتا ہے جو بھی طیبات ہیں. یہاں بھی وہی کہ جو بھی دین میں حلال ہے وہ کیا ہے؟ طیب ہے، پاک ہے. اوکے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیں، اس بات پہ غور کیجیے گا، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. یہاں پر یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے کہ جناب دین نے اگر کسی چیز کو حلال کہہ دیا تو وہ اسے آپ پاک مان لیں، اور اگر دین نے کسی چیز کو حرام کہہ دیا تو آپ اسے خبیث اور ناپاک مان لیں. نہیں. ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ پک کر رہے ہیں نا؟ اس کی نیچر ہی ایسی ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ جو طیب ہے وہی حلال دین اسی کو حلال قرار دیتا ہے، ہے. اور جو خبیث ہے چاہے اس کی خباثت ظاہراً تمہیں نظر نہ آئے، دین اسی کو حرام حرام ہے. کے طور پر پیش کرتا ہے. ٹھیک. صحیح. یہ اس پیغمبر کی ذمہ داری ہے. تو یہاں پر آپ غور کریں اتنا ڈفرینٹ کیوں ہو گیا؟ چلیں میں بھی پڑھ لوں، ایک پوائنٹ اور رہ گیا، لیکن اس پر میں اصل میں آپ کے لیے میں نے یہ سوال اس لیے پہلے سے ڈال دیا کہ تھوڑا سا آپ اس پہ غور کرنا شروع ہو جائیں کہ وہاں پر جب حضرت ابراہیم کی دعا ہے جسے خدا قبول کر رہا ہے، وہاں پر 3 باتیں بالکل ڈفرینٹ ہیں، ان کا یہاں ذکر ہی نہیں ہے. اور یہاں پر جب اس پیغمبر کی خصوصیات کو بیان کیا جا رہا ہے تو بالکل ایک الگ نوعیت سے، الگ طریقے سے بات ہو رہی ہے. تو یہ امر بال کوالٹیز ہیں ہاں، ابھی نبی. جواب دیجیے گا، ابھی تھوڑا سا غور کیجیے، ابھی میں آخری پوائنٹ پڑھ لوں گا کہ امر بالمعروف کرتا ہے، نہیں عن المنکر انجام دیتا ہے، جو طیبات ہیں ان کو حلال اور جو خبائث ہیں ان کو حرام قرار دیتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ ایک کام اور بیان کیا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِثْرَهُمْ، ان کے اوپر جو بڑے بڑے بوجھ لدے ہوئے ہیں ان کو اتارتا ہے. وَالْأَغْلَالِ، اور جن زنجیروں میں وہ جکڑے میں ہیں ان زنجیروں کو کاٹتا ہے. الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جس میں وہ عرصہ دراز سے پھنسے ہوئے تھے، جو طوق انہوں نے اپنی گردنوں میں ڈالے ہوئے تھے، جن زنجیروں سے وہ بندھے ہوئے تھے، وہ پیغمبر ان سب سے ان کو آزاد کراتا ہے. کانت علیہم یعنی کہ جو فرام لانگ
پیریڈ آف ٹائم جس سے میں وہ پھنسے ہوئے تھے. یہ 5 کام بیان کیے. ٹھیک. اچھا اس پر اگر آپ غور کریں کہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ بھئی وہ طوق اور زنجیر کون سی ہیں، وہ بوجھ اثرہم یعنی بوجھ جو کسی کے سر پہ لاد دیا جائے جس کی وجہ سے اس کے لیے چلنا دشوار ہو جائے، اور اغلال وہ زنجیریں جس میں آپ کسی کو جکڑ دیں. تو یہ کیا چیزیں ہیں جو پیغمبر آ کے اتارتے ہیں اور جو زنجیریں توڑتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہ غلط زنجیریں تو رسومات وغیرہ رسم ہیں، و رواج، رسم و رواج کی. رسم و رسوم رواج. ہیں، رواج ہیں، مختلف قسم کے طور طریقے کے جو لوگوں نے اپنی مرضی سے من گھڑت بنائے ہوئے ہیں. مسلط کیے ہوئے. ہاں. تو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی یہی سب چیزیں چل رہی ہیں، یعنی وہی بوجھ ہیں، وہی زنجیریں ہیں جس کی وجہ سے نوجوانوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں بیچارے پتہ نہیں کتنے کتنے قرضوں میں جا کے پھنس جاتے ہیں، ان کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی. نہیں سر. کلیئر ہے نا اس آیت میں جی سر. کہ جو یتبعون الرسول النبی الامی ہیں وہ رسول کی 5 چیزیں مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ یا معروف قبول نہ کریں، منکر میں پڑے رہیں، نعوذ باللہ طیبات اور خبائث جو ہیں اس کا لحاظ نہ رکھیں، اور اس زنجیروں اور بوجھ کے اندر پھنسے رہیں، اور پھر اس کے بعد کہیں جی میں تو رسول اور نبی امی کا تابع ہوں. تو بات ہے یہ کوئی؟ کلیئر ہو رہی ہے بات؟ اب آتے ہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی نا جی؟ آپ سب کو یہ جی. پانچ نکات کلیئر ہو گئے نا؟ 5 جو کوالٹیز ہیں کہ وہ نبی آ کے کیا کرے گا. یہ فرائض ہوئے نا، وظائف ہو گئے نبی کے. سر سر یہ سوال یہ تزکیہ ہو رہا ہے نا. ہوں. نہیں سر، یہ اتباع کرنے کی کے مقامات ہیں. ہاں لیکن جہاں پہلا پر ہم نے سوال ہمارا اتباع یہ کرنا ہے، ہے، جہاں وہ ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. رسول کا اتباع، تو ہاں یہ ان چیزوں میں اتباع کرنا ہے. جی درست. صحیح. لیکن یہ رسول کے 5 فنکشنز ہیں نا، جی. وہاں پر رسول کے جو فنکشنز بیان کیے گئے تھے وہ 3 تھے، 3 یا 4 کہہ لیں. یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم، اور علم کتاب اور حکمت، 4 باتیں کہہ لیں آپ. ٹھیک. یہاں پر یہ 5 چیزیں ہیں جو رسول کے ہی حوالے سے بیان ہو رہی ہیں، لیکن یہ 5 چیزیں ان 4 سے بالکل مختلف ہیں. تو سب سے پہلے تو نوعیت کے فرق کو بتائیں کہ نوعیت کا کیا فرق ہے. یعنی یہ جی جی یہ جو ہے، یہ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ یزکیہم میں پہلے تخلیہ ہے، یعنی نفس کو چیز اس سے پاک کرنا ہے برائیوں سے، تو ظاہری برائیوں سے بھی پاک کرنا ہے. تو یہ تخلیہ میں آ جاتی ہیں کچھ چیزیں، جیسے برائی سے روکنا ہے، پاکیزہ چیزیں حلال کرنا، یہ سب تخلیہ میں نہیں آ جائیں گے سر؟ جی جی ٹھیک ہے. جی جی درست. یہ سر یہ بات مان لیں. ٹریٹمنٹ کے سٹیپس ہیں، ٹریٹمنٹ کے ہاں سٹیپس لگ رہے لیکن ہیں کہ پھر حضرت ابراہیم. میرا اصل سوال یہ ہے کہ وہ اس پر تو ہم بعد میں آئیں گے. اصل سوال یہ ہے کہ وہاں پر اتنے الگ لہجے میں بات کی گئی رسول کے حوالے سے، ان کی ڈیوٹیز کے حوالے سے، یہاں پر اتنے الگ لہجے میں بات کی گئی. یعنی یہ جو 5 ہیں ٹھیک ہے، یعنی آپ ان 5 کو جمع کر کے کس کیٹیگری کے انڈر لا سکتے ہیں؟ تقریباً یتلو علیہم آیاتہ اور یزکیہم کے انڈر میں لا سکتے ہیں، جی تو میں ہے نا؟ جی اسی میں آئے گی. یعنی امر بالمعروف اور نہی از منکر کے لیے کیا ضرورت پڑے گی؟ یتلو کہ ہے نا. آیات کی تلاوت ہو. ٹھیک ہے. یعنی پیغمبر کو یہ اپنے من مانی سے تو نہیں بتائیں گے نا کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، یا حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. آیات خدا کے مطابق آپ تبلیغ کریں گے نا. درست ہے جی؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی جی سر سر. یہ بات صحیح ہے. جی. اور اس کے بعد انہی تمام چیزوں کو جب ایگزیکیوٹ کریں گے
ان 5 چیزوں کو، تو یہی 5 چیزیں مل کر آپ کے نفس کا تزکیہ کریں گی. صحیح درست؟ صحیح. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں پر جو 5 چیزیں بیان ہو رہی ہیں وہ اس اجمال کی تفصیل ہے. درست؟ درست سر، بالکل ٹھیک. جی، یعنی وہاں بالکل. پر جو بات بیان کی گئی ہے پیغمبر اکرم کے خصوصیات کے حوالے سے، وہ کمپیکٹ کنسولیڈیٹڈ ہیڈ لائنز ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یعنی یہاں سے ہمیں ایک بڑا انٹرسٹنگ وہ ویو پوائنٹ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، یعنی پیغمبر اکرم کے وجود کی جو ہے کہ خدا کو آپ کو سامنے لانا ہے، آپ کی ولادت کے زمانے وقت کے سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، تو اس پیغمبر کی شناسائی اور معرفت تفصیلی ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک. یعنی اب وہ اجمال نہیں ہے، اب وہ چیز خالی اس لیول پہ نہیں ہے کہ ہاں آیات، اب کوئی سوال کرے کہ بھئی آیات کی تلاوت سے کیا ہوگا، تزکیہ کیسے ہوگا لوگوں کے نفوس کا، کہ یہ تو بات بتا دی گئی. تو یہاں پر آپ کو کس بات کا جواب مل رہا ہے کہ یہ کیسے آیات ہوگا؟ کی تلاوت اور تزکیہ کیسے ہوگا. یعنی کیسے اگر ہوگا؟ ہمیں جی. اپنا تزکیہ کرنا ہے تو ہمیں ان 5 باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کے بغیر تزکیہ پاسبل نہیں ہے. یعنی اس کے بغیر رسول امی کی اتباع ممکن نہیں ہے. اور اگر ہم ان کے اتباع میں نہیں آئیں گے، ان کی فالوورشپ میں نہیں آئیں گے، ان کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، تو پھر رسول ہم پہ ورک نہیں کر پائیں گے. صحیح ہے نا؟ یعنی اگر کوئی ماہر ڈاکٹر یا سرجن کسی کے اوپر ورک کرے اس کو صحت دینے کے لیے، تو بدن کو بھی تو اس قابل ہونا چاہیے نا. تو یہ 5 چیزیں پھر ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ کس طریقے سے یعنی ان کا خیال رکھنا ہے. تو وہی والی بات کہ اگر ہمیں رسول کے بتائے ہوئے معروف کی، ان کے بیان کیے ہوئے منکرات کی، جو حلال و حرام، اچھا یہاں پر میں ایک جملہ آپ سے سننا چاہوں گا. حلال و حرام یعنی حلال و حرام میں فوقیت کس کو حاصل ہے؟ حلال و حرام اخلاقی. حلال کو. اخلاقی. اخلاقی. ٹھیک ہے، یہ بات دماغ سے نہ فراموش ہو جائے. یعنی سر سر طیبات کے ایکسپلین. جو پاکیزہ اخلاق ہیں. اب دیکھیں یہاں پر طیب اور خبیث کا ورڈ جو ہے نا، یہ بھی بڑا انلائٹننگ ہے. طیب اور خبیث کہ جو پاک ہے، ہم پاک خالی کس چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ پاک کھانا پینا، ٹھیک ہے، یا پاک چیزوں کو ٹچ کرنا. لیکن حقیقتاً پاکیزگی جو ہے وہ کس کی امپورٹنٹ ہے؟ نفس کی. نفس کی. نفس کی امپورٹنٹ. نفس کی میں طیب ہونا اور خبیث ہونا، نعوذ باللہ، وہ کس وجہ سے آتا ہے؟ اخلاقیات کی وجہ سے آتا ہے. اگر حسن خلق ہے تو نفس میں یعنی طیب والی صفت اور طہارت بڑھ رہی ہے. اگر سوء خلق ہے تو نفس کے اندر نجاست اور خباثت میں اضافہ ہو رہا ہے. درست؟ تو یہ بات بھی یاد رہے. تو یہ 5 چیزیں یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ ہم سب. تو اس سے انشاءاللہ. جی. تو اس سے ریلیٹڈ ایک چیز اور جو رسول خدا کے جو مطلب بلکہ جو کار رسالت میں ہمیں نے نوٹ کی ہوئی تھی، اس میں بشیر و نذیر جو ہے قرآن مجید کی بہت سی وہ ہم آیات رفتہ کے رفتہ آئیں گے. جیسے وہی میں کہہ رہا تھا نا کہ نمبر 1 ٹاپک ہمارا کیا ہے کہ پیغمبر اکرم کے لیے دیگر انبیاء کے بیانات. اس کے بعد نمبر 2 ہمارا ٹاپک ہے کہ حضور کی صفات جو قرآن نے بیان کی، تو اس میں انشاءاللہ وہ چیز کور ہو جائے گی. جی. تو اگر آپ کے پاس کوئی خاص پوائنٹ ہے تو ضرور بتائیے گا اس وقت.
تو پوائنٹ نہیں، بس میں نے ایک دفعہ ساری چیزیں لکھی تھی کہ رسول خدا قرآن مجید سے میں کوشش کی تھی کہ رسول خدا جی کے کیا جی کیا کار رسالت ہیں، جی تو اس میں جی وہ والی آیتیں بھی تھیں اور یہ والی آیت بھی اور یہ بشیر نذیر والی آیتیں بھی اکٹھی کی تھی. تو ہاں، لیکن یہ آیتیں جو ہے نا یہ اس کانٹیکسٹ میں انبیاء ما سبق کے کانٹیکسٹ میں. جی. اور وہ جن آیتوں کی بات آپ کر رہے ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی رسول خدا کی صفات کو بیان کر رہی ہیں، جن کو ہم ون بائی ون دیکھیں گے. ٹھیک. اچھا، تو اب کیا کرو بھائی تم، اگر یہ رسول ہے اور رسول کے لیے یعنی رسول کی اتباع کرنے والوں کے لیے خدا نے اپنی رحمتوں کو لکھ دیا ہے، تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ. تو پس فَالَّذِينَ یعنی پس وہ لوگ آمنوا بہی جو اس رسول پر ایمان لاتے ہیں، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ اور رسول کو کیا کرتے ہیں، یعنی نمبر ون چیز جو ہے کہ ایمان لانے کے بعد رسول آپ کی زندگی میں اہمیت حاصل کر لیں. میرا یہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی ہم اپنا ہر کام رسول کی اس میں اتباع میں گزاریں، مطلب اہمیت 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 پیدا، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ اگر ہمارے پاس ایام ازا آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جناب 10 دن یا 12 دن یا جس کی جتنی توفیق یا چاہت کہ اتنے دن تک ہم جو ہیں وہ اپنے گھر میں کوئی خوشی نہیں کریں گے، تو یہ کس وجہ سے ہے کہ آپ کس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کا جو وہ ہے قربانی یا شہادت ہے، یہ آپ کی نظر میں ایک اہمیت رکھتی ہے، یہ ایک آنریبل چیز ہے، اس کو آپ آنر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی اہمیت کیا آپ قائل ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے اپنے تمام خوشی والے ایونٹس کو یا خوشی والی چیزوں کو پیچھے کر لیا اور کہا کہ نہیں، یہ فوقیت رکھتی ہے میری تمام خوشیوں پر. ٹھیک ہے، تو عزروہ کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ جی اشہد ان محمد رسول اللہ اور اس کے بعد ساری اپنی مرضی جو دل چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں. کیونکہ رسول کے بارے میں بتا دیا گیا نا کہ معروف بتائے گا، وہ منکر بتائے گا، حلال بتائے گا، حرام بتائے گا، تمہیں آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ اس دائرے میں نہیں رہنا، یہ زنجیروں والا دائرہ ہے، آزاد ہو، یہ سب چیزیں وہ بتائے گا. تو اگر ہماری زندگی میں ہم اپنے لائف میں رسول کو آنر نہیں کریں گے، ان کی اہمیت کے قائل نہیں ہوں گے، ان کی بات کو قابل اہمیت نہیں سمجھیں گے، تو ہم کیوں عمل کریں گے پھر ان چیزوں پہ؟ اور آپ دیکھیں نہیں کرتے، یعنی جو خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اس کی اہمیت کے قائل نہیں ہیں. کیونکہ زبانی جمع خرچ تو بہت ہوتی ہے کہ جی رسول اور امام اور فلاں، لیکن بہت سارے لوگ کر اپنی مرضی سے رہے ہوتے ہیں یا معاشرے کی مرضی پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو ایمان لانے کے بعد سب سے اہم بات کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم بات کیا ہے؟ رسول کو اون کرنا، یعنی رسول کی اہمیت. جی، رسول کو آپ نے برتر رکھنا ہے، رسول کی بات کو آپ کو سب سے زیادہ کرامت دینی ہے اور اپنی زندگی میں اس پر یعنی اس کو لے کر آنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اچھا، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وہ نفرو ہو اور اس کی نصرت کریں. نصرت کیسے کریں؟ چلیں آپ نے اس کو آنر کر دیا، آپ ان چیزوں پر عمل بھی کرنے لگے، تو نفروہ کا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ ہم امر بالمعروف کریں اور نہیں انل منکر کریں ہم بھی. جی ٹھیک، یعنی اس کو تھوڑا اور بہتر ہم بتا سکتے ہیں. جی، نفروہ یعنی کہ جو رسول کا مشن ہے اس کو ہاں، آگے ان کے بڑھائیں، مشن اس کو آگے میں بڑھائیں. ہم آپ صحیح مشن کو آگے اس بڑھائیں. کے سپورٹر بنیں، جی. صحیح. وہ آپ کی وجہ سے مضبوط ہو. یعنی جیسے اگر ہم ایک کام کر رہے ہیں ابھی، تو اس کام میں ہمیں
یعنی خدا کرے کہ ہم اس میں رسول اور امام کی نصرت کر رہے ہوں. اور ہم کیسے نصرت کر رہے ہیں کہ یعنی ان کے جو پورا پیغام ہے اس کی بنیاد کس بات پر ہے کہ کتاب خدا سیکھو اور سکھاؤ اور سمجھاؤ، ہے نا. تو یعنی کہ ہم اگر یہ چیز کر رہے ہیں تو ہم اس کو آنر بھی کر رہے ہیں کہ ہاں یہ جو کلام ہے کہ جو رسول خدا نے پیش کیا اور اس کے ذیل میں جو معصومین کے کلمات ہیں ان کو ہم سب سے زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. دیز آر آنریبل، یہ باوقار ہیں ہمارے لیے، ہماری زندگیوں میں موجود ہیں. اور جو رسول کا یعنی ان کا جو بنیادی ذمہ داری بھی ہے اور ان کی جو چاہت بھی ہے وہ یہ کہ یہ پیغام نشر ہو، عام ہو، انسانیت کی تربیت ہو اس کے ذریعے سے. تو ظاہراً اب وہ موجود نہیں ہیں تو ہم نے اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر لیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کی نصرت ہے. ٹھیک. تو یہ سب کام کرنے ایمان یعنی اس کی حقیقت کو جان کر اپنے دل کو اس سے جوڑنا، اس کو آنر کرنا، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دینا، اور پھر ان کا جو کام ہے یا جو رسالت و نبوت کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو میں شامل ہونا، اس میں ان کا ہاتھ بٹانا یا ان کو مضبوط کرنا. ٹھیک ہے نا جی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر. جی سر. ہم؟ تو یہ 3 کام کرتے ہیں وہ لوگ. وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي، اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں، انزل معہ، جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کس کو ڈیفائن کیا؟ یعنی یہ فلزینہ جو ہے یہ کس کو ڈیفائن کر رہا ہے؟ جنہوں نے رسول کی پیروی کی نا ان کو بیان الذین کر یتبعون الرسول کو ڈیفائن کر رہا ہے. الذین ٹھیک. یتبعون. صحیح. اور ان لوگوں کے لیے خدا کی طرف سے کیا گارنٹی ہے؟ رحمت. اولئک، رحمت. دی رحمت ان کے لیے میں لکھ دوں گا، اور اینڈ انجام ان کا بہترین ہوگا. مفلحون ہے. مفلحون، اولئک هم المفلحون، کہ وہ وہی لوگ ہیں کہ جو مفلح ہیں، یعنی فلاح پانے والے ہیں، جو اب ایک بہترین سرمایہ لے کر اس دنیا سے اپنے گھر کو روانہ ہوں گے. ٹھیک. اور یہاں دیکھیں وہ آیت بھی ہے، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ یعنی یہ دین جو ہے نا، جو میں ہمیشہ آپ سے ایک بات کہتا ہوں نا، یہ دین جو ہے اس کا ثبات اور آگے بڑھنا جو ہے نا، یہ یوں ہی نہیں ہوتا ہے. کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بھی پرابلمس تھیں، خرابیاں تھیں، وہ سب اپنی جگہ پر ہے، اس کو قرآن نے بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے. لیکن قرآن کریم نے جو ہے نا وہ بار بار یہ بات بھی کہی ہے کہ اہل کتاب میں کچھ لوگ ہیں جو بہت معیاری افراد ہیں. صحیح ہے نا؟ آل عمران میں بھی ہیں، آئی تھنک نساء مائدہ میں بھی ہیں اس قسم کی آیتیں. تو یہاں بھی یہ چیز ہے کہ قوم موسیٰ میں ایک امت ایسی تھی جو کیا کرتے تھے؟ یہدون بالحق، ہدایت کرتے تھے حق کی بنا پر، حق کے ساتھ. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حق کی بنا پر ہی عدالت پر قائم رہتے تھے اور عدالت کا حکم کرتے تھے. تو یہ بھی ہے. اور ایسی ہی امتوں اور اقوام کے ذریعے سے، مطلب ایسے ہی گروپس کے بنا پر دین زندہ رہتا ہے، دین آگے بڑھتا ہے. جی. تو بات واضح ہوئی آج تو کی حد تک؟ اس میں اگر کوئی سوال ہے تو جی، جی. یہ آخری جو آیت پڑھی ہے یہ ابھی بھی مطلب اپلیکیبل کس حد تک ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے پتہ قرآن نہیں آنے کے لیکن بعد؟ ہوگا. یعنی کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، یعنی آپ اس میں سورہ آل عمران کے اندر بھی دیکھیں، سورہ مائدہ میں بھی دیکھیں کہ جہاں پر خدا نے جب ان کی مذمت کی ہے تو یہ بھی کہا ہے کہ ان میں ایسے افراد بھی ہیں، قلت میں ہیں، تھوڑے سے ہیں لیکن ہیں. یعنی ابھی بھی ایسے کریکٹر کے مطلب بہت سے ایسے لوگوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے صرف کلمہ نہیں پڑھا ہے، باقی تو سب کچھ ہے ان کے اندر.
ہاں بہت جو ساری اچھے چیزیں، جیسے ہاں میں نے آپ لوگوں کو نام بھی کئی بتائے تھے کہ جو یعنی رسول خدا کو بھی جنہوں نے مانا، ہم، یا جب ان کے سامنے تشیع کی خوبیاں ظاہر ہوئیں تو اس کو دل کھول کر مانا، ہم، یعنی کہ وہ چیز خود شیعوں کو نہیں پتا، وہ پہلو جو ہیں وہ شیعوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، کہ جو مطلب یورپ اور امریکہ سے ایک جماعت آئی اور ایران، اور انہوں نے علامہ طباطبائی اور ان لوگوں کی صحبت میں ٹائم گزارا، اور انہوں نے جو کتابیں لکھیں اور جو مطلب جو چیزیں بیان کیں تو بہت عمدہ ہیں، صحیح. لیکن ظاہراً ان کے نام وہی ہیں، کرسچن والے ہی ہیں، ہم، تو یہ تو ہے. ٹھیک ہے، تو اصل جو ہمارا ٹاپک تھا وہ آپ پر کلیئر ہو گیا، ہم. اس میں ایک یہ چیز ہے والی کہ ہم آیت. نے یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا، ہم، کہ اس سے پہلے کے انبیاء کی بھی ہیں اس طرح کی، نہیں جیسے نہیں، حضرت ظاہراً نہیں، سلمان، ظاہراً حضرت نوح نہیں، علیہ السلام؟ اچھا، انہیں ٹھیک، قرآن میں نہیں، قرآن میں نہیں، صحیح ہے. جو ذکر قرآن ہے میں وہ نہیں. یہاں سے شروع ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. ہاں وہ دعا ہے، یعنی وہ ایک صحیح. اجمالی وہ ہے، بیان ہے، اور اس کے بعد یہاں پر تفصیل آ گئی. ٹھیک ہے، ہیڈ لائن حضرت موسیٰ کے ڈیوٹیز حوالے اینڈ سب ڈیوٹیز. ان کے جو حوالے سے جو ہے نا یہاں پر تفصیل آ گئی، کہ اگر وہاں پر ہم یہ بات سوچ رہے تھے کہ یہ یتلو علیہم آیاتہ ہی کا نتیجہ تزکیہ کیسے، تو وہ چیز یہاں پر ایک تفصیلی شکل میں آ گئی، اور خدا کا یہ بیان بھی مطلب کلیئر ہو گیا. اچھا، اور اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ یعنی جیسے میں نے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جب اگرچہ کہ انہوں نے تمام کہہ لیں کہ درجات فضیلت سمیٹ لیے تھے، نبی، رسول، خلیل اور امام، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا وہ اس بات کو کلیئرلی دیکھ رہے تھے کہ یہ پیک نہیں ہے، یہ وہ کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے، کمال اس کے آگے ہے، اس سے اوپر ہے، اور اس چیز کو انہوں نے کدھر طلب کیا، یعنی ان کی جو پہلے عقل تھی، کہ اس کمال کو انہوں نے اپنی اولاد میں مانگا خدا سے، اور وہ ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی امت کو یہ باتیں بتانے کی بھی ضرورت تھی کہ اس وقت جتنی فیورز بنی اسرائیل پر اور حضرت موسیٰ پر آئے تھے نا، تو وہاں پر یہ سمجھ لینا بہت آسان تھا کہ وہ پیک ہم ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت زیادہ فیورز تھے نا کہ جو خدا کی طرف سے آ رہے تھے، اور یعنی ایون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ طور پر جانا اور کلام کرنا اور ان انوار کا مشاہدہ کرنا. تو یعنی یہاں پر یہ جو بیان ہے جو خاص طور سے حضرت موسیٰ کو بتایا جا رہا ہے، ایک تو وہ بھی ہے کہ آگے بھی، لیکن وہ یہ بھی بتانے والی بات ہے کہ ابھی بھی جو انسانیت کا کمال ہے نا وہ ابھی بھی آگے ہے. یہاں پر بھی انسانیت اپنے اس ہائیسٹ لیول تک نہیں پہنچی ہے، کہ جب اتنا سب کچھ ہو گیا، دیکھ لیا، یہ تمام چیزیں آ گئیں، لیکن ابھی بھی آپ کہہ لیں کہ وہ معراج نہیں حاصل ہوئی ہے، وہ ابھی بھی آگے. اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آیات کی تلاوت کو ڈھنگ سے سنیں، قبول کریں، ایبزارب کریں، آیات کی روشنی میں تزکیہ کریں، جس کی تفصیل موجود ہے کیسے کریں، اور اس کے بعد اس مقام پر آئیں کہ کتاب کی حقیقت آپ پر کھلے اور آپ صاحب حکمت ہو جائیں. ہم؟ جیسے ہم نے اس کو پڑھا تھا نا کہ حضرت داؤد اور سلیمان کی جو عالمگیر حکومتیں تھیں اس کی بنیاد خدا نے کس پر رکھی تھی؟ بار بار کیا کہا ان سے؟ سلیمان اور داؤد کو کیا دیا ہم نے؟ علم و حکمت. علم علم و اور حکمت. حکمت. اور ماشاءاللہ ہم لوگوں نے کون سا رستہ نکالا ہوا ہے؟ ہر وہ رستہ رسومات ہمیں چاہیے کہ جس میں علم و حکمت نہ ہو. اس کے منافی، جی، اللہ معاف کرے. یعنی جس میں جو ہے نا عقیدت ہو، جذبات ہوں، لفاظیاں ہوں، شاعری ہو، یہ سب ہو. علم و حکمت کی بات جہاں پر ہے تو نہیں بھئی، آپ اپنے پاس ہی رکھیے، اس سے ہمیں دلچسپی نہیں ہے.
تو اب آپ سوچ لیں کہ اس خلافت الہیہ میں ہمارا کیا مقام ہوگا. سر ہر منکر معروف ہو گیا نا، ہم، بنا لیا گیا. جی. ہاں تو بس یہ سب ہمیں اپنے آپ سے سوالات کرنے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، دوسروں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. اپنے آپ سے یہ ساری باتیں پوچھنی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کی بنیاد کس پر رکھی ہے اور کس پہ رکھنا چاہتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ قرآن کریم تو اس بارے میں بالکل کلیئر ہے نا. قرآن تو آپ کو کسی اندھیرے میں نہیں رکھ رہا نا. ہم؟ سر ایک سوال سر یہ تھا کہ یہ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس میں سر ویسے تو قرآن مجید قرآن لگتا ہے، قرآن جی. لیکن سر تفسیر عائشی میں ایک روایت میں اس میں امام علی کو بھی لیا ہوا ہے اس سے مراد. وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس پر میں خیال ہے ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں اس قسم کی کہ ہاں روایات، اور اس میں تو اس میں بظاہر کوئی اتنا فرق نہیں ہے کہ جب پیغمبر اکرم قرآن اور اہل بیت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ لن یفترقا، تو یعنی وہ نور جو ہے وہ اس کو ہمیں ویسے بھی قرآن اور اہل بیت لینا چاہیے. وہ نور جو ہے اس کو ہمیں قرآن اور اہل بیت لینا چاہیے، کیونکہ پیغمبر اکرم نے اس بات کو باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ دو حقیقتیں تمہارے درمیان بطور ورثہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. تو یعنی کہ کوئی بھی اگر یہ کوشش کرتا ہے کہ جی قرآن الگ سے لے لے اہل بیت ہٹا لے، یا اہل بیت لے لیں قرآن ہٹا دیں، تو وہ کوشش ویسے ہی ناکام ہے. تو وہ تو ہے اپنی جگہ پر، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں پھر وہی بات کہتا ہوں کہ یہاں پر جو خدا نے لفظ نور استعمال کیا ہے نا، اس پر غور کیجیے گا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نور قرآن اور نور اہل بیت کو درک کر سکتے ہیں. پوائنٹ یہاں پر ہے. جی. لا یمسہ الا المطہرون. نور سے کتنے لوگ رابطہ پیدا کر سکتے ہیں. اصل معاملہ یہاں ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي. ٹھیک ہے، نور کا لفظ خدا بے وجہ استعمال نہیں کر رہا ہے، ورنہ یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ ان آیتوں کی اتباع کرو. یہ بات کہی جا سکتی تھی، لیکن یہ نہیں کہا اس نور کی اتباع کرو جو اس کی معیت میں نازل ہوا ہے. تو وہ نور چاہے قرآن کا ہو چاہے اہل بیت کا ہو، لیکن اس نور کو دیکھنے والی آنکھیں اور اس نور کو سینس کرنے والے قلوب کدھر ہیں. ٹھیک اور ہے چلیں. اس نور سے مطلب تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیں کہ وہ نور سے مطلب کیا ہے؟ نور کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ جب ایک سفر طے کر رہے ہوتے ہیں، تو سفر طے کرنے میں آپ کو سب سے زیادہ حاجت کس چیز کی ہوتی ہے؟ روشنی کی. رستہ آپ کو اگر ڈھنگ رات سے کا نظر آئے، راستہ، رستہ آپ ہاں کو بالکل ڈھنگ سے نظر آئے، ٹھیک ہے، راہ، آپ کو گائیڈ ملے، گائیڈ، ہدایت، صحیح صحیح صحیح. وہ نور ہدایت. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد آپ کو ٹھیک. اور کس چیز کی سب سے زیادہ حاجت ہوتی ہے؟ کہ آپ اپنے اندر سے مضبوط اور پرسکون رہیں. تو یعنی حقیقتاً آپ کو یعنی نور کے دو پہلو چاہیے. ایک نور وہ جو آپ کے قلب کو مطمئن اور پرسکون کر دے، جو ہم نے طالوت کے واقعے میں پڑھا تھا، سکینۃ من ربکم. ٹھیک ہے بالکل. کیونکہ اندر سکینہ نہیں ہوگا آپ دو قدم بھی نہیں چل پائیں گے. اور کانفیڈنس دوسرا میں. دوسرا یہ کہ راہ روشن ہونا ہر اعتبار سے. تو یہ نور ہے کہ جو تمہیں سکینہ بھی عطا کرتا ہے اور جو تمہارے لیے راہ کو بھی روشن کرتا ہے. لیکن اس یعنی نورانیت کو نور سے درک دو کرنا ہے. چیزیں. دوبارہ سے ہاں، سر ایک منٹ، نور سکینہ عطا کرتا ہے، اس کو ذرا سا دوبارہ سے بتا دیں. یعنی یہ جو نور ہے جب انسان اسے اپنے قلب پر وصول کرتا ہے، کیونکہ اصل فائدہ تو یہ ہے نا کہ انسان نور کو ایبزارب کرے، جذب کرے. نور کا باہر رہنا فقط فائدہ مند نہیں ہے، نور ایبزارب ہونا چاہیے انسان کے نفس میں. تو نفس میں جب وہ نور جذب ہوتا ہے تو انسان کو کیا عطا کرتا ہے؟
सकीना सुकून, 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 इत्मीनान। सुकून, जी जी इसीलिए अला बितत्मइनुल कुलूब वाला है, अला जी जी, बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब वाली आयत ठीक है। है जी, ठीक है। तो ये नूर का पहला फायदा है कि नूर आपकी ज़ात को, मतलब एक बेहतरीन बैलेंस, एवोल्यूशन, वो तमाम चीज़ें उसमें आती हैं, सकीना हासिल होता है। और फिर उसके बाद खारिज में वो नूर आपको क्या करता है? मुकम्मल हिदायत, वो रोशनी प्रोवाइड करता है जिसमें राह देखना, राह के मसाइल को जान लेना, राह को सेफली तय करना, ये सब आपके लिए आसान हो जाता है, पॉसिबल है। तो सर जाहिर है वो इसके नूर। मुतालिक, जी जी, जी, नहीं नहीं, बोलिए। सर इसके मुतालिक आपने एक आयत का भी जिक्र किया था एक दफ़ा किसी लेक्चर के अंदर कि मोमिनीन का जो नूर है क़यामत के रोज़ वो हाँ, उनके वो आगे आगे सूरह चलेगा, तो सर हदीद है, ये वो वो, सूरह हदीद, सूरह अच्छा हदीद। अच्छा, सर वो जी, भी इसी के अंदर मतलब कि होगा ना, हाँ, रिलेट यानी करता है? कि जो नूर अगर हम लेकर दुनिया से जाएंगे, अगर हमने वो नूर एब्जॉर्ब किया तो वो नूर ख़त्म तो नहीं हो जाएगा मरने के साथ। जी जी, वो राष्ट्रीय नूर, आयत भी वो नूर तो महशर तक मेरे साथ रहेगा। यसअ नूरुहुम मिन बैन अयदीहिम व अयमानिहिम। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अभी आपने जो बात की कि वो इमाम खुमैनी ने भी फरमाया कि इल्म हिजाबी अकबर है, जी, तो इस हवाले से क्या निशानियां हो सकती हैं? ये मुझे लगता है कि ये भी जैसे कहते हैं ना रियाकारी की तरह की शिरक खफी है, इस तरह की जो वर्ड्स हाँ, इस्तेमाल होती हैं, जाहिर है कि वो तो उसमें ये इंसान महसूस नहीं कर पाता और वो क्या निशानियां हो सकती हैं और किस तरह इससे बचा जा सकता है? निशानियां ये सबसे बड़ी यही हैं कि इंसान अपना कद बुलंद करने के लिए, लोगों में बाअसर होने के लिए, लोगों की तवज्जो को जज्ब करने के लिए, यानी इल्म से उसका मकसद ये सब चीज़ें हैं। और उसके अलावा जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई वो ये कि इंसान हकीकत इल्म पर जोर देने के बजाय अल्फाज, इस्तिलाहात, टर्मिनोलॉजीज, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत दे, क्योंकि इल्म की जो असल चीज़ है वो हकीकत का बयान करना है, लफाजी करना नहीं है। कि बड़ी बड़ी इस्तिलाहात को यूज़ करते हुए जो है ना वो इंसान दूसरे को मरूब कर दे या शो कर दे कि जी मुझे बहुत कुछ आता है। तो ये सब नहीं, ये तमाम की तमाम अलामात होती हैं इस चीज़ की कि, यानी उसमें एक और बहुत, अगर वैसे आप प्रैक्टिकल बात देखना चाहें कि अगर ऐसे शख्स के ऊपर कोई तनकीद करे तो वो उस तनकीद को कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अगर उसे कोई उसकी गलती बता दे कि यहाँ पर आप गलत हैं, हो सकता है कि वो बात खुद गलत हो, लेकिन अगर कोई उससे कहे कि जी आप गलत हैं, वो इस जुमले को कैसे जवाब देता है। ये चीज़ें बहुत वजाहत से बता देती हैं कि मतलब इसके इल्म की हकीकत क्या है या इस आलिम के नफ्स की हकीकत क्या है। यानी सर मैं हम इसी चीज़ अपने पर बारे में इतना, अगर सोचे जी, तो फिर हम अपने आप को कैसे वो करें, जस्टिफाई करें? हम्म, तो ये तो आपको मुसलसल अपने नफ्स पर निगरान रहना है ना। इसीलिए तो तज़किया नफ्स बहुत दिक्कत मांगता है, आसान नहीं है। जिहाद नफ्स क्यों कहा है जिहाद अकबर? ऐसे ही थोड़ी कहा है कि जिहाद बिस्सैफ से ज़्यादा सख्त है। तो सर ये एक सवाल मसला है। है जी जी, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम है उनको निस्बत है ना रसूलुल्लाह की कौम से, तो निस्बत हजरत से मूसा मतलब मतलब कि एक किस्सा है जैसे हजरत मूसा कौम ने बहाने किए और हर धर्मी रही और तो उनकी मिसाल रसूलुल्लाह से बयान की, उनकी कौम की मिसाल है। मौला रसूलुल्लाह ने कहा है मेरी कौम की मिसाल ऐसी है जैसे मूसा की कौम, और ऐली अच्छा, तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसी हारून को मूसा से भी। जी, तो इसमें क्या क्या कैसे समझेंगे हम कहाँ पर होंगे ये या नहीं, ये इसमें तो देखें ज़्यादातर तो बात वही है कि आपने जो, मैंने जो देखा है वो आपने फरमाया है कि तुम भी वही काम करोगे जो तुमसे पहले अहले किताब कर चुके हैं। ठीक है, और ये चीज़ भी हमने इसको नोट किया कि अगर खुदा ने बनी इसराइल के करतूत और उनकी सारी गलत हरकतें बयान की हैं
تو یہ خالی ہم کو واقعات نہیں بتائے ہیں، بلکہ یہ اس لیے بتایا ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ سب حرکتیں کرنے کی ٹینڈنسیز ہیں، اور ہم بھی یہ کام کریں گے تو ہم ان کی غلطیوں کو دیکھیں، اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے آپ کو اس رستے پہ نہ ڈالیں۔ یہ ہے کہ جی جی ان سے آپ دیکھیں، یعنی کہ وہاں پر جو جو ان کی غلطیاں ہیں وہ کام نہیں کریں، وہاں پر عبرت لیں۔ تو صحیح۔ سملیرٹی تو ہے، یعنی اہل کتاب میں سملیرٹی ہے۔ مطلب ایک دفعہ ایک ذہن میں یہ آتا ہے جب رسول نے کہا ہے کہ تمہاری قوم ایسی ہوگی، تو پھر مطلب کتنا ہم بچ سکتے ہیں؟ اور آپ بالکل 100% بچ سکتے ہیں، یعنی کہ رسول خدا جو ہیں وہ تو ایک چیز بتا رہے ہیں نا کہ یہ ایک خطرہ ہے، لیکن خطرے سے بچنے کی تمام ٹولز اور صلاحیتیں آپ کے پاس ہیں نا۔ لیکن وہ علم خدا سے یہ بات جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی اکثریت اپنے کو نہیں بچائے گی، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس ٹریپ میں پھنس جائیں گے جس میں پہلے والی امتیں گرفتار ہو گئی تھیں، وہی حرکتیں کریں گے۔ لیکن آپ پر کوئی جبر نہیں ہے کہ آپ وہ بن جائیں گے زبردستی، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ آخری چلیے، زمانے کے لوگوں کو تو چھنی سے چھانا جائے گا نا، جو یہ بھی ایک وہ ملتی ہے مطلب ائمہ معصومین کی طرف سے کہ جو ہے وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فضل شریف کے ظہور سے پہلے اتنی آزمائشیں ہوں گی کہ مومنین علیحدہ ہو جائیں گے، مطلب بالکل پیور جی جو جی، ہوں گے۔ وہ اگر آپ یاد کریں طالوت والا واقعہ جب ہم نے بیان کیا تھا تو اس میں ان تمام جی باتوں کا سر، تفصیل جی سے ذکر سر، کیا ہاں، تھا۔ جو اس میں جی، آزمائش لی گئی تھی کہ پانی جو ہے وہ کم میں نے پینا اس ہے، کو بتایا بس تھا۔ ضرور جی جی، ہاں پینا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے، اجازت، سر فی آج امان بہت اللہ، سارے خدا پوائنٹس حافظ۔ روشن ہوئے، اور ماشاءاللہ بس آج اور بہت اچھی رہی کلاس آج ماشاءاللہ۔ جی، انشاءاللہ الحمد بس للہ۔ پروردگار ہمیں اس نور کو جو نور کتاب مبین ہے اس کو جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ چلیے، خدا حافظ۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ سر، بہت شکریہ۔ بدعائے سلامتی جزاک انشاءاللہ۔ اللہ خیر۔ اللہ خدا حافظ۔ حافظ، جزاک اللہ سر۔ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔